إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ السبیلا۔ تمامی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور وہی اس دنیا کو فنا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ ہم لوگ اس مہینے کے بہت قریب ہیں کہ جس مہینے کو ذی الحجۃ الحرام کا مہینہ کہا جاتا ہے، وہ مہینہ کہ جس مہینے کے اندر ایک عظیم عبادت حج کو ادا کیا جاتا ہے، وہ عبادت کہ جس کو اللہ رب العالمین نے اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد بتایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور اس کو ارشاد فرمایا کہ اس کی پہلی بنیاد یہ کہ انسان گواہی دے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری بنیاد بتائی 5 وقت کی نمازوں کو قائم کرنا۔ تیسری بنیاد بتایا رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ چوتھی بنیاد بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال دیا ہے اور مال نصاب کو پہنچتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور 5واں اور آخری اصول اور بنیاد شریعت نے بتائی کہ اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کے لیے حج بیت اللہ الحرام کے لیے انسان کو جانا، اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو جانے کی طاقت دی ہو، آپ کے پاس پیسہ ہو، جانے کی طاقت ہو، قوت ہو، اگر عورت ہے تو اس کے پاس محرم رشتہ دار موجود ہو، تو اس حالت کے اندر آپ کی ذمہ داری قرار دیا گیا کہ انسان حج کرنے کے لیے جائے۔ اسی حج کے تعلق سے اس کی کچھ بنیادی باتوں کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کے بیٹھنے کو سننے کو قبول فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ سب سے پہلی چیز حج کی فضیلت۔ اگر ہم اس سلسلے کے اندر احادیث پر غور کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول آ کر سوال کرتے ہیں کہ ای العمل افضل، سب سے افضل عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کیا ہے، سب سے افضل عمل جو ایک مومن کو کرنا چاہیے آپ بتائیے کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا۔ کہا اس کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ کہا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ کہا اس کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے کہا حج المبرور، ایسا حج کرنا جس حج کے اندر انسان کوئی غلطی اور خطائیں نہ کرے، اللہ کو ناراض نہ کرے، حلال عمل کرے، حرام سے بچے، یعنی ایسا حج اگر کسی نے کر لیا تو اللہ کی نظر میں وہ سب سے زیادہ افضل عمل بن جاتا ہے۔ دوسری فضیلت بتاتے ہوئے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ عمرے کی فضیلت یہ ہے کہ جب کوئی انسان عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو عمرے کی فضیلت یہ ہے کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں عمرہ کرنے کی بنیاد پر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے عمرے کی بتائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کو اگر اللہ طاقت دے تو اسے عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ اللہ اگر پیسہ دے، طاقت دے تو وہ عمرہ کرنے کے لیے جائے، کیونکہ عمرے کی فضیلت یہ ہے کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جو انسان سے گناہ، خطائیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، اگر سچے دل سے عمرہ کرے، نیت کرے، معافی مانگے تو رب اس کے بیچ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور حج کی فضیلت جب اللہ کے نبی نے بتائی تو ارشاد فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور یعنی اگر کسی نے ایسا حج کر لیا جس حج کے اندر وہ غلطیاں جان بوجھ کر کوئی غلطیاں نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، حرام پر نہیں جاتا، تو اس کا صرف ایک بدلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ڈائریکٹ جنت دے دیتا ہے۔
जन्नत के सिवा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हाजी के लिए कोई बदला नहीं रखा है, यानी डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जन्नती बना देता है। इतना अफजल अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में, अल्लाह के नबी की नज़र में हज करना है। हज के ताल्लुक से अगर आप अहादीस को उठाएं तो बेशुमार फजीलतें आपको मिलेंगी, फजीलत वाली अहादीस मिलेंगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को उभारा कि हज करने जाया करो, हज की अल्लाह ने ताकत दी है तो हज किया करो, जितना मौका मिले। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग ताबिउ बैनल हज वल उमरा फ़इन्नहुमा यनफ़ियानिल फ़क़्र वद्दुनूब कमा यनफ़िल कीरु ख़बसल हदीद, कि तुम लोग बराबर पैदर पे कंटिन्यू हज और उम्रा करने जाया करो। यानी अल्लाह ने ताकत दी है ना, हज के बाद हज, उम्रे के बाद उम्रे तुम कर सकते हो, क्योंकि इसकी फजीलत यह है कि जैसे जब किसी धात को, सोने को अगर भट्टी के अंदर डाला जाए तो गर्म होने की वजह से उसका खार अलग हो जाता है, वैसे ही हज और उम्रा करना तुम्हारे गुनाहों को खत्म कर देता है, तुम्हारे गुनाहों को अलग कर देता है। इसलिए तुम हज और उम्रा करने जाया करो, यह हज की फजीलत है। एक हाजी, आप में से कुछ लोग जो हाजी हैं यहाँ पर मौजूद है, जिनके लिए पूरी बातें आज की जा रही हैं, ख़वातीन ऐसी मौजूद है जो हज करने जाने वाली, उनके लिए बातें की जा रही है। अल्लाह ताला से अभी से ये दुआ मांगिए कि अल्लाह ताला तू हमें ऐसा हज करने की तौफीक दे जिसमें हम गुनाहों से बच सकें। ए अल्लाह हमें ऐसा हज करने की तौफीक दे कि जिसकी बुनियाद पर तू इंशाअल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे। यही वो हज, यही वो उम्रा कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन हज्जा वलम यरफुस वलम यफसुक, कि अगर तुम में से कोई इंसान हज करने जाए और हज के अंदर हराम बातें ना करे, फिजूल की बातें ना करे, गुनाह की बातें ना करे, अपना वक्त जाया ना करे, अगर ऐसा कोई हज कर ले तो हज से जब वो वापस अपने घर लौटेगा ना तो ऐसा हो जाएगा जैसे वो आज पैदा हुआ है। सारे पुराने मामलात क्लियर, सारे पुराने गुनाह क्लियर, अल्लाह ताला की रजा का परवाना लेकर वो वहां से लौटेगा। अगर ऐसा हज कर लिया कि हज के अंदर जानबूझकर कोई गलतियां नहीं की, गुनाह नहीं किए, बेहुदा बातें नहीं की, फहाशी की बातें नहीं की, तो इंशाअल्लाह इस बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे तो बेशुमार फजीलतें हज की बताई हैं, हज करने की बताई हैं कि एक इंसान को अपने दिल के अंदर नीयत रखना चाहिए। यहाँ तक कि नीयत की फजीलत बताते हुए आपने इरशाद फरमाया कि मन माता, अगर तुम में से कोई इंसान मर जाए, हज ना करे, हज की नीयत में ना रखे, तो वो गौर करे वो किस हालत पर मर रहा है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है, अल्लाह के नबी हमसे ये चाहते हैं कि अगर आपकी ताकत ना भी हो पर आप दिल के अंदर तो नियत रखो कि मैं हज करने जाऊंगा इंशाअल्लाह, अल्लाह तू मुझे जब भी ताकत देगा, जब पैसा देगा, जब कुव्वत देगा, मैं इंशाअल्लाह हज करने के लिए जाऊंगा। यानी कम से कम इंसान को अपने सीने के अंदर, अपने दिल के अंदर ये नियत रखना चाहिए कि अल्लाह तू मुझे जब ताकत देगा इंशाअल्लाह मैं उम्रा करने के लिए जाऊंगा। उसके बाद अगर हम ये चीज गौर करें कि उम्रा या हज करने जाने के पहले इंसान को अपने अंदर कौन सी क्वालिटीज पैदा करना होगी। भाई हज करने जाना है तो हज का इतना आसान काम है। हज के पहले सबसे पहली चीज ये है कि इंसान अपने अकीदे को सुधारने की कोशिश करे। मेरे अकीदे के अंदर कोई खोट तो नहीं, मेरे अकीदे के अंदर कोई कमी तो नहीं। क्यों? क्योंकि अगर अकीदा कमजोर लेकर जाए, अकीदे में खराबी लेकर जाए, शिर्क वाला अमल, बिदआत वाला अमल लेकर जाए, तो अल्लाह ताला उसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं करता। तो हज कैसे कबूल करेगा? वो सफर भी करे, वो मेहनत भी करे, वो मिना मुजदलफा अरफात भी जाए, सारे काम करे, लेकिन उसके बाद अगर उसके पास अकीदे की सलाहियत, अकीदे की सच्चाई ना हो तो अल्लाह ताला उसका कोई अमल कबूल नहीं करता है। तो चाहिए कि इंसान अपने अकीदे की इस्लाह करे। उसके बाद हज की जो शुरूत है उनको पूरा करे, पाक दामनी को इख्तियार करे, हलाल रोजी को तलाश करे। आज हमारे कई लोग होते हैं कि हज को एक फैशन बना लिया है। भाई हज करना किस लिए? क्योंकि हाजी कहा जाए। हज करना किस लिए? कि आपके बारे में कहा जाए भाई हर साल ये हज करने जाते हैं, हर साल चले जाते हैं, इनका तो काम ही यही है। असल आपका मकसद क्या? आप उसके पीछे गौर करें कि आपके हज करने का मकसद क्या है, आपकी नीयत क्या है। जाने के पहले आप अपनी नीयत को खालिज करें। क्या मेरे जाने का सिर्फ इतना मकसद है कि मुझे हाजी साहब बोला जाए? अगर ये मकसद है तो अल्लाह ताला मेरी इबादत कबूल करने वाला नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी का फरमान है इन्नमल अमालु बिन्नियात, यकीनन अमल का दारो मदार तो नीयतों के ऊपर है। आप जैसी नीयत करोगे अल्लाह आपको वही रिजल्ट देगा। अगर नीयत में सिर्फ नाम है तो अल्लाह नाम देगा, और नीयत में अगर फर्ज अदा करना है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी इस इबादत को कबूल करेगा। उसके बाद एक चीज का आदमी और ख्याल रखे कि हज और उम्रा करने जाए तो इस चीज पर भी गौर करे कि हज के अंदर जो वो पैसा खर्च कर रहा है वो हलाल होना चाहिए। हराम रोजी, 2 नंबर की रोजी,
کسی کی دکان پر قبضہ کر رکھا ہے، کسی کے مکان پر قبضہ کر رکھا ہے، بہن بیٹیوں کا حصہ دبا رکھا ہے، اور اس کے بعد صاحب حج اور عمرے کنٹینیو کرتے چلے جانے، تو ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، یعنی حدیث سے قدسی ہے، اللہ ذکر کرتا ہے ایک بندے کا کہ کیسا بندہ ہے، اشعث و اغبر، سر دھول میں لگا ہوا ہے، کپڑے دھول کے اندر ہو گئے، کیونکہ حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے مینا مزدلفہ عرفات کے جو 2-3 دن ہوتے ہیں، اتنا زیادہ عمل ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ کپڑے پورے گندے ہو جاتے ہیں، انسان تھک جاتا ہے، بال کے اندر دھول لگ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک بندہ ایسا ہے، اللہ کے سامنے آتا ہے، کپڑے بھی گندے ہو چکے ہیں، احرام گندا ہو چکا ہے، سر گندا ہو چکا ہے، انتہائی تکلیف کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں اپنے سارے ارکان کر رہا ہے، اور اس حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کیا کہتا ہے، یا رب، دعا بھی مانگ رہا ہے، اے اللہ میری دعا قبول کر، اے اللہ میری عبادت قبول کر، اے اللہ میرا حج اور عمرہ قبول کر۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ انسان جو حج کرنے آیا ہے نا، کپڑا حرام کا پہن کر آیا ہے، کھانا حرام کا کھا کر آیا ہے، سفر کے اندر جو خرچہ کیا ہے وہ سارا حرام کر کے آیا ہے، جب یہ سارا حرام کر کے آیا ہے فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی، اس کی عبادت کیسے قبول ہوگی؟ تو ایک حاجی کو چاہیے کہ حج کے اپنے، ویسے تو ساری زندگی چاہیے حلال پر باقی رہے، پر حج کا خاص طور پر آدمی خیال رکھے کہ پورا پیسہ جو میں اس کے اندر استعمال کر رہا ہوں کہیں کوئی اس کے اندر کمی نہ رہے، میرا پیسہ حلال جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ساری زندگی بھی حلال ہونا چاہیے، اور بالخصوص حج کے اندر تو مجھے اسپیشل خیال رکھنا چاہیے کہ میرا 1 روپیہ بھی کوئی غلط طریقے کا اس کے اندر استعمال نہ ہو جائے۔ اب اگر ہم حج کی بات کریں، اور اس کے اندر ایک چیز کا اور ہے، کئی مرتبہ میں نے تو وہاں پر چونکہ پریکٹیکلی 4 سال میں رہا، 4 سال جب بھی حج کرنے جاتا تھا، میں نے ایک چیز پر نوٹس کیا کہ حاجی بہت جلدی بے صبرا ہو جاتا ہے۔ وہاں پر آپ گئے، مثال کے طور پر کسی کے ساتھ جا رہے ہیں، کوئی آپ کو لے کر جا رہا ہے، کوئی وعدہ کر کے لے کے جا رہا ہے، آپ کے ساتھ کوئی فیملی والا جا رہا ہے، آپ کھانا ساتھ پکاتے ہیں، رہتے ساتھ میں، ذرا سی باتوں پر لوگ بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ ایک چیز غور کریں، آپ کس عبادت کے لیے جا رہے ہیں، کس عمل کے لیے جا رہے ہیں، کس کے پاس جا رہے ہیں، تو آپ کے عمل کے اندر صبر ہونا چاہیے، آپ کی زبان پر اخلاق ہونا چاہیے۔ آپ کا ساتھی اگر بدتمیزی کر بھی دے، آپ اسے جواب نہ دیں، کیونکہ آپ مقدس سرزمین کے اوپر ہیں، آپ مکہ کے اندر ہیں، آپ مدینہ کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہوں کے اوپر ہیں۔ اپنی زبان کی بہت زیادہ حفاظت کریں، اپنے اخلاق کی حفاظت کریں، اپنے اندر صبر رکھیں، سامنے والا چاہے جو بول دے آپ اسے کوئی جواب نہ دیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کریں۔ ان کچھ بنیادی باتوں کا خیال ایک حاجی کو اپنے حج کے سفر کے پہلے کر لینا چاہیے، اور وہاں جا کر بھی ان باتوں کا انشاءاللہ لحاظ کرنا چاہیے۔ اب حج کے لیے شرط کیا ہے بھئی؟ اگر کوئی آدمی حج کرنا چاہتا ہے تو حاجی ہونے کے لیے یا حج پر جانے کے لیے شرط کیا ہے؟ تو حج پر جانے کی سب سے پہلی شرط ہوتی ہے الاسلام، مسلمان ہونا چاہیے، کیونکہ کافر حج نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد عقل والا ہونا چاہیے، اگر پاگل ہے تو اس کی عبادت کیسے ہوگی، اگر مجنون ہے اس کی عبادت کیسے ہوگی؟ تو حج کے لیے شرط ہے کہ انسان مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، کیونکہ بالغ ہونے کے بعد ہی یہ عبادت فرض ہوتی ہے۔ اگر بلوغت کے پہلے کوئی کر بھی لے تو اس کا حج جو فرض ہے اس کے اوپر باقی رہے گا، بلوغت کے بعد ہی حج فرض ہوتا ہے، حج کی فرضیت اسی کے بعد ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر خاتون ہے تو اس کے لیے محرم کا ہونا شرط ہے۔ کئی مرتبہ ہمارے یہاں کرتے ہیں ٹور والے کہ ہم آپ کا سیٹنگ کرا دیں گے، کسی کو آپ کا بھائی چاچا کچھ بنا دیں گے، وہاں جا کر آپ اپنی عبادت کر لینا، وہ چاہے یہاں پر ساری سیٹنگ آپ کی کرا دے، پر عورت کے لیے شرط ہے محرم کا ہونا۔ اگر محرم نہ ہوگا تو عورت کا حج کس طریقے سے ہوگا، اس کی عبادت کیسے قبول ہوگی، اس کا سفر کیسے ہوگا؟ عورت کے لیے شرط ہے کہ حج کرنا ہو یا عمرہ کرنا ہو اس کے ساتھ محرم ہونا چاہیے، اس کا بیٹا ہو، بھائی ہو، شوہر ہو، باپ ہو، جتنے بھی محرم رشتہ دار شریعت نے بتائے ہیں ان میں سے کسی ایک کا موجود ہونا عورت کے لیے شرط ہے۔ اگر یہ شرط ہے تبھی عورت کے لیے حج ہے، ورنہ جب تک کہ یہ شرط پوری نہ ہو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ اب جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، میں بہت زیادہ مختصر میں باتیں کروں گا، کیونکہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں اگر ہوں گی تو 1.5-2 گھنٹے بھی ہمیں کم پڑ جائیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ بنیادی ساری باتیں ہمارے ذہن میں رہے تاکہ وہاں پر سفر ہمارے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائے۔ اب حج جو ہوتا ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک حج افراد، ایک حج قیران، ایک حج تمتع۔ حج افراد کے اندر صرف حج ہوتا ہے، اس کے اندر عمرہ ساتھ میں نہیں ہوتا ہے، یعنی حاجی جو ہے 8 تاریخ کو ڈائریکٹ احرام باندھے گا، ایک طواف کرے گا اور سیدھا چلے جائے گا اپنے حج کے ارکان مکمل کرنے کے لیے۔ ایک ہوتا ہے قیران، قیران کے اندر جب حاجی حج کا احرام باندھے گا تو پہلے عمرے کا احرام باندھے گا، اور اس احرام کو کھولے گا نہیں، کنٹینیو رکھے گا، بنا کھولے اسی کے ساتھ حج کرے گا، اسی لیے اس کو قیران ملانا کہا جاتا ہے۔ اور وہ حج جو ہم لوگ کامن
99% لوگ کرتے ہیں آج کے دور کے اندر. اور وہ حج کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اگلے سال میں دنیا میں موجود رہا اور حج کرنے گیا تو میں حج تمتع ہی کروں گا. آپ اس حج کو پسند فرماتے تھے. وہ حج جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ حج کی تیسری قسم, اسے حج تمتع کہا جاتا ہے. اس حج کی طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر حاجی یہاں سے اپنے شہر سے اپنے ملک سے جب بھی نکلے گا تو احرام باندھ کر جائے گا, پہلے عمرہ کرے گا, پھر احرام کھول دے گا, ساری پابندی ختم, ساری جو پابندیاں احرام کی ہوتی ہے وہ ختم. اس کے بعد وہ حج کرنے کے لیے دوبارہ احرام باندھے گا. یعنی احرام ایک بار کھول کر دوبارہ باندھا جاتا ہے اور اس ڈسٹینس میں انسان فائدہ اٹھاتا ہے. بھئی اس کے لیے بیوی حلال ہو جاتی ہے, ساری حرام چیزیں جو محظورات احرام کے اندر ہوتی ہے وہ حلال ہو جاتی ہے, اور وہ سب چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. اس لیے اس حج کو حج تمتع, فائدہ اٹھانے والا حج کہا جاتا ہے. اور انشاءاللہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ جو جانے والے ہیں یا عام طور پر لوگ جو الگ الگ ملکوں سے آتے ہیں یہی حج زیادہ تر لوگ کرتے ہیں جسے حج تمتع کہا جاتا ہے. سب سے پہلی چیز حج تمتع جو انسان کرتا ہے. اب ہم پہلی بنیاد کے اوپر آتے ہیں. آپ میں سے کوئی ایک بھائی یہاں پر آئیں تو میں ان کو یہ بتاؤں کہ احرام باندھا کیسے جاتا ہے. اب میں آپ کے سامنے اس لیے چیز بیان کر رہا ہوں کیونکہ وہاں پر آپ ایک چیز نوٹس کریں گے کہ اکثر لوگ احرام کے اندر بہت کنفیوز ہوتے ہیں. غلط احرام اگر آپ باندھیں گے تو وہ چل بھی نہیں پاتے ہیں, گر گر پڑتے ہیں, نہ چل پاتے ہیں اور نہ صحیح طریقے سے عمل کر پاتے ہیں. یہاں تک کہ کئی لوگوں کا احرام پیشاب کرتے وقت گندا بھی ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ صحیح طریقے سے اگر نہیں باندھیں گے. اور یہ آپ کی پہلی بنیاد ہے. بھئی آپ کے سفر کا جب آغاز ہوگا تو پہلی بنیاد ایئرپورٹ پر یہی ہوگی کہ آپ کو وہاں پر انشاءاللہ یہ احرام باندھنا ہے. احرام باندھنے کا طریقہ اگر آپ اس طریقے سے باندھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسان طریقہ ہوگا. دیکھیں سب سے آسان طریقہ یہ احرام باندھنے کا ہے کہ آپ احرام کو پہلے تو یہاں پر کمر کے اوپر لیں, احرام کو اس جگہ ٹائٹ کر لیں, ٹھیک ہے. پھر یہاں سے آپ اس طریقے سے واپس لے کر جائیں اور یہیں سے اس کو دوبارہ ٹرن کر لیں. ہمارے یہاں کئی لوگ کیا کرتے ہیں, لنگی کی طرح باندھتے ہیں, تو وہ والا احرام. اب اس کو کیا کریں گے, آپ نیچے فولڈ کرتے چلے جائیں گے. یا آپ نے فولڈ کر لیا. اب اگر اس میں آپ بیلٹ نہ بھی لگائیں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اب اس کو نیچے کرتے چلے جائیں, جہاں آپ کو ہائٹ اپنی چاہیے وہاں پر لے جا کے آپ نے باندھ دیا. اب اس میں دیکھیے آپ پیر پھیلائیے, آپ کو پیر پھیلانے میں دقت نہیں, نماز آپ پڑھ رہے ہیں دقت نہیں, چلنے پھرنے کے اندر دقت نہیں. اس طریقے سے احرام باندھ کر یہاں پر اپنا بیلٹ باندھ سکتے ہیں. بیلٹ کے اندر جو اپنا سامان ہے, اور اس میں ایک چیز اور کوشش کریں کہ احرام باندھنے کے پہلے آپ کا جو سامان قیمتی ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ اگر لیڈیز وغیرہ ان کے پاس رکھوا دے وہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اس کے اندر گرنے کا بھی کبھی خطرہ ہوتا ہے. اب احرام جب آپ باندھیں گے تو احرام باندھنے کا دوسری چیز ہوتی ہے یہ اوپر کا حصہ جسے ہمیں لپیٹنا ہوتا ہے. یہ پورا مکمل آپ کا احرام ہو گیا. اب کئی حاجی اس کے اندر کیا غلطی کرتے ہیں, اس طریقے سے احرام ایئرپورٹ سے باندھ کر گھومتے ہیں, جبکہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ایئرپورٹ سے یہ طریقہ نہیں ہے آپ کا احرام باندھنے کا. آپ کو اپنے کندھے ڈھک کر رکھنا ہے. یہ طریقہ ہے جب آپ طواف کرنے جائیں گے تب آپ کو چینج کرنا ہے. پہلے آپ کیا کریں, اپنے احرام کو اس طریقے سے باندھ کر ایسے رکھیں. اب اس کو اس طریقے سے کر لیں, پن لگا سکتے ہیں, پن لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ آپ کا احرام مکمل ہو گیا. آپ نے احرام باندھ لیا. لیکن جب آپ طواف کرنے جائیں گے, جب آپ کا یعنی عمرہ شروع ہوگا, تب آپ کو اپنے سیدھے کندھے کو اس طریقے سے کھول کر رکھنا ہے. یہ صرف طواف کے لیے. طواف کے علاوہ جب آپ صحیح کرنے جائیں گے تب آپ کو دوبارہ اپنا کندھا ڈھکنا. کئی لوگ اسی حالت میں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, نماز بھی اسی حالت میں پڑھتے ہیں, جبکہ کندھا کھولا ہو تو نماز نہیں ہوتی ہے. تو کندھا کھول کر نماز نہیں ہوگی. تو یہ طریقہ آپ کا ہوگا تب جب آپ کو طواف کرنا ہے. طواف کرنے کے بعد فوراً آپ کو اپنی پرانی حالت کے اندر آ جانا ہے. یہ ہوا آپ کا احرام. ٹھیک ہے, اس کو کھول لیجیے. جی وہ بتاؤں گا آگے. اب ہم شروعات کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارے عمرے کے ذریعے, کیونکہ شروعات جب آپ کی ہوگی حج تمتع کی جو شروعات ہوتی ہے وہ الحمدللہ عمرے کے ذریعے ہوتی ہے. اب اگر ہم اس کی بات کریں, سب سے پہلی چیز ہے آپ کا احرام. جو آپ کی پہلی پابندیوں کی شروعات ہوتی ہے, آپ ایئرپورٹ کے اوپر احرام باندھیں گے. آپ نے احرام باندھا. احرام باندھنے کے بعد کئی لوگ کیا کرتے ہیں, نیت کرنے میں جلد بازی کرتے ہیں. احرام پہنتے ہیں اور وہیں نیت شروع کر دیتے ہیں. اس میں جلد بازی نہ کریں. بھئی ابھی آپ سفر شروع کریں گے, آپ کو اپنا لگیج دینا ہے, لگیج پیک کروانا ہے, آگے جانا ہے, امیگریشن کروانا ہے. امیگریشن کے بعد کوئی اور ضرورت آپ کو پیش آ سکتی ہے. تو اپنے آپ کو پابندیوں میں اتنی جلدی مت لائیے. آپ جس بھی فلائٹ کے اندر جائیں گے, فلائٹ میں جب آپ کی میقات آئے گی تو میقات پر آپ کو یہ اعلان کر کے کہا جائے گا اب آپ کی میقات آ گئی
گئی ہے یہاں سے آپ نیت اپنی کر سکتے ہیں، تو تب تک ہمیں نیت نہیں کرنا ہے. نیت کرنے بالکل جلد بازی نہیں کرنا ہے. آپ یہاں سے احرام باندھ لیں. اب آپ نے احرام باندھ لیا اپنے کاموں کو آسانی کے ساتھ. اور اس میں ایک چیز ہمیشہ کوشش رکھیں کہ یہ سفر جو ہوتا ہے نا، ایک حج کی بڑی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ حج جو ہوتا ہے نا ایک دوسرے کی مدد کرنے والا سفر ہوتا ہے. بھئی آپ طاقتور ہیں، آپ جوان ہیں، آپ کے اندر طاقت زیادہ ہے، آپ اپنا کام کریں ساتھ ہی دوسروں کا سپورٹ کریں، سامان اٹھانے کے اندر، احرام پہنانے کے اندر. اور یہ احرام کا جو میں نے طریقہ بتایا، کئی لوگ کیا کرتے ہیں اسے گول لپیٹ لیتے ہیں، پورا گول لپیٹ کے باندھ لیتے ہیں، اب نہ چل پا رہے ہیں، نہ باتھ روم استنجا کی حاجت پوری کر پا رہے ہیں، ہر جگہ پریشان ہوتے ہیں. تو اس پریشانی سے بچنے کا ایک آسان طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس طریقے سے انشاءاللہ احرام باندھیں گے تو آپ کو زیادہ پریشانی اس سفر کے اندر انشاءاللہ نہیں آئے گی. اب آپ نے ایئرپورٹ سے سب سے پہلا کام کیا، احرام باندھ لیا. احرام باندھنے کے بعد آپ نے اپنے سارے کاموں کو مکمل کیا. اب احرام باندھنے جب آپ جا رہے ہیں، یعنی مثال کے طور پر کئی لوگ گھر سے تیار ہوتے ہیں، افضل یہ ہوتا ہے کہ احرام پہننے کے پہلے آدمی غسل کرے، اچھی طریقے سے غسل کرنا. غسل کرنے کے بعد جسم کے اوپر خوشبو لگانا جائز ہے. کئی لوگ اس کے اندر بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ اگر جسم پر لگائیں گے تو وہ تو احرام کے اندر بھی آ جائے گی. جسم میں لگی ہوئی خوشبو احرام پر آ جائے کوئی حرج نہیں. احرام کے اوپر عطر لگانے سے منع کیا گیا، جسم پر لگانا سنت ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام پہنا، آپ نے پہلے غسل کیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے جسم اطہر کے اوپر خوشبو لگائی تھی. تو یہ سنت ہے، آدمی جب احرام پہلے، احرام پہننے کے پہلے غسل کرے، غسل کرنے کے بعد جسم کے اوپر خوشبو لگائے. اب خوشبو لگا لی، اس کے بعد آپ نے اپنا احرام پہن لیا. احرام پہننے کے بعد جب تک آپ نیت نہیں کریں گے احرام کی پابندیاں آپ پر شروع نہیں ہوں گی. اب میں احرام کی پابندیوں کی طرف آتا ہوں کہ اس کی پابندیاں کیا ہوتی ہیں. جیسے آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا، اب آپ فلائٹ کے اندر بیٹھ گئے، آپ نے اپنا سفر شروع کر لیا. اب جب میقات آئے گی تو وہاں پر آپ کو اعلان کیا جائے گا کہ اب یہاں سے آپ کو کیا کرنی ہے، نیت کرنی ہے. اگر آپ حج افراد کر رہے ہیں تو آپ کو حج قران یا حج افراد کر رہے ہیں تو دونوں نیت ایک ساتھ ہوتی ہے. لیکن حج تمتع کرنے والا صرف عمرے کی نیت کرتا ہے. اور یہ ایک لوتی ایسی جگہ ہے شریعت کے اندر کہ کہیں پر بھی شریعت نے لفظ کے ساتھ نیت کرنے کا حکم نہیں دیا، پر حج اور عمرے کے اندر لفظ کے ساتھ نیت کی جاتی ہے، یعنی بول کر نیت کی جاتی ہے. شریعت میں صرف ایک عبادت ایسی ہے جس میں بول کر نیت کی جاتی ہے، باقی سب جگہ سینے میں دل کے اندر نیت کی جاتی ہے. اب آپ نے سفر کا آغاز کیا، فلائٹ کے اندر آپ بیٹھ گئے، آپ احرام پہن چکے ہیں. احرام کا مطلب کہ آپ نے دو کپڑوں کے اندر اپنے آپ کو لپیٹ لیا، آپ نے اپنے جتنا سامان، انڈر ویئر، بنیان، جو بھی انسان پہنتا ہے وہ سب اتار دیا. خواتین کے لیے الگ سے کوئی اسپیشل احرام نہیں ہوتا ہے، خواتین کے لیے کوئی اسپیشلی احرام نہیں ہوتا ہے. اگر عورت اپنے سر کو، جیسے مرد غسل کرتا ہے عورت بھی غسل کر لے، بالوں کو اچھی طریقے سے تیل لگا کر چوٹی باندھ لے، باندھنے کے بعد سر کو جیسے نارمل برقع تو ویسے بھی عورتیں پہنتی ہیں، اگر اسکارف کو اچھی طرح باندھ لے تو اسی کپڑے کے اندر وہ اپنا عمرہ اور حج مکمل کر سکتی ہے. گرچہ ہمارے ہندوستان کے اندر الگ سے 3-4 کپڑے ملتے ہیں، سر پر باندھنے کا الگ، دوسری چیزیں الگ، لیکن شریعت نے عورت پر کہیں احرام کی الگ سے کوئی کپڑے کی خاصیت نہیں بتائی جیسے مرد کو بتایا. تو عورت جو چاہے لباس اپنا استعمال کرے، بس اس لباس کے اندر اچھی طریقے سے خود کو ڈھانک لے جیسے کہ خود مرد ہے. میں تو اکثر لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ جیسے احرام کی پابندیوں میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ بال نہیں توڑ سکتے، تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہاں جانے کے ایک دن پہلے آپ زیرو مشین لگوا لیجئے، سب سے بڑھیا. کیوں؟ بال ٹوٹنے کی آسانی ہو جاتی ہے. اور اگر کسی کے بال زیادہ لمبے ہیں تو وہ تلبید بھی کر سکتا ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال چونکہ بڑے تھے، آپ نے تلبید کی تھی. تلبید کسے کہا جاتا ہے؟ جیسے آج ہمارے یہاں جیل ہوتا ہے، جیل اس زمانے کے اندر تلبید ہوا کرتی تھی. اس کو بالوں پر اگر لگا کر بال جما لیے جائے تو بال بکھرتے نہیں، بال ٹوٹتے نہیں. اگر ایسی کوئی چیز چاہیں تو آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ سب احرام کے پہلے کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب آپ نے احرام جیسے ہی پہنو گے سارے کپڑے اتار دیے، اب آپ نے صرف احرام کو پہن لیا. خواتین کے لیے کوئی اسپیشل چیز نہیں، انہوں نے اپنا احرام پہن لیا. اب آپ فلائٹ کے اندر ہیں، جیسے ہی آپ کو اعلان ہوتا ہے کہ آپ اپنی میقات پر سے گزر رہے ہیں، وہ میقات کہ جس کو شریعت نے متعین کیا، تقریباً 4 یا 5 جگہوں کو شریعت نے میقات بتایا. اب آپ میقات سے جب گزر رہے ہیں، میقات جیسے ہی انڈیا والے اپنے، جیسے آپ سعودی عرب میں جس بھی طرف سے آئیں گے چاروں طرف کے ایریا بتایا گیا ہے کہ وہاں سے آتے وقت حاجی یا عمرہ کرنے والے کو نیت کرنا ہوتی ہے. اب آپ فلائٹ کے اندر بیٹھے، آپ کا سفر شروع ہوا اور جیسے ہی آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ کی میقات آ رہی ہے تو وہاں پر آپ کو لفظ کے ساتھ ایک جملہ کہنا ہے. اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے اللہم لبیک عمرتن. کیا کہیں گے جملہ آپ؟ اللہم لبیک
عمرتن، یعنی لفظ کے ساتھ آپ کو نیت کرنی ہے کہ اللہ میں عمرے کے لیے نیت کر رہا ہوں، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہو رہا ہوں۔ اور اب جیسے ہی آپ نے یہ جملہ کہا، احرام کی ساری پابندیاں آپ پر شروع ہو گئی۔ احرام کی پابندیاں کیا ہوتی ہے؟ آپ بال نہیں کاٹ سکتے، اکھاڑ نہیں سکتے، بال کو توڑ نہیں سکتے جان بوجھ کر، خود سے اگر بال گر جائے کوئی حرج والی بات نہیں۔ ایک چیز یہ میری اسپیشل آپ لوگ یاد رکھنا کہ حج کے اندر آپ کے جتنے ساتھی ہیں وہ سارے مفتی ملیں گے آپ کو، نارمل لوگ ملتے ہی نہیں ہیں آج کل۔ جتنے حاجی ہیں وہ وہاں جا کر سارے مفتی بن جاتے ہیں، وہ اتنا ڈرائیں گے کہ آدمی کو لگتا ہے کہ میں حج کرنے آیا ہوں یا جنگ کرنے آیا ہوں۔ ہر چیز میں ڈرانا، یہ کر دیا دم لگ جائے گا، وہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے۔ شریعت نے جتنا عبادتوں کو آسان کیا ہے، ہمارے یہاں کے مفتی اس کو اتنا زیادہ مشکل بنا دیتے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے جو آسانیاں رکھی ہے اسے اختیار کرنا ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ اب احرام کے اندر شرط کیا ہے؟ آپ بال کاٹ نہیں سکتے، بال توڑ نہیں سکتے، خود سے نہیں کرنا ہے۔ اب کسی کے بال ہی جھڑتے ہوں، گر جاتے ہوں تو بھئی ٹھیک ہے، کنگا نہ کرے، بہت زیادہ کھچتان نہ مچائے، لیکن اگر خود سے کوئی بال گر جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ناخن نہیں کاٹ سکتے، بھئی کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا بار بار ناخن کاٹنا، منہ سے ناخن کاٹنا۔ ناخن احرام کے اندر کاٹنا شریعت نے منع کیا ہے، تو اس کا بہتر طریقہ یہ کہ آدمی احرام پہننے کے پہلے ان ساری ضرورتوں سے فارغ ہو جائے تاکہ یہ کام اس کو احرام کے اندر کرنا ہی نہ پڑے۔ تیسری پابندی ہوتی ہے عطر، خوشبو لگانا۔ آپ خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے۔ جب آپ نے احرام کی پابندی کو کہہ دیا کہ اللہم لبیک عمرتن، تب آپ کو خوشبو نہیں لگانا ہے۔ عطر، پرفیوم، جو بھی چیزیں آدمی استعمال کرتا ہے خوشبو کے لیے، وہ ساری چیزیں آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ صابن سے ہاتھ دھو سکتے کہ نہیں دھو سکتے؟ اس میں مفتی ملتے ہیں وہاں پر۔ یہ صابن، اب بتائیے، تعجب ہوتا ہے لوگوں کے اوپر، کیا آپ عام حالت کے اندر جمعہ کے دن صابن کپڑے پر لگا کے مسجد جاتے ہیں؟ خوشبو کے لیے کوئی صابن لگاتا ہے کیا کہ پورے کپڑے پر میں نے لکس کا صابن لگا لیا، اب میں جمعہ کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں؟ نہیں نا، آدمی اس کو ہاتھ دھونے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو ہاتھ دھونے کی چیز میں اگر خوشبو آ بھی رہی ہے تو شریعت نے خوشبو لگانے سے منع کیا ہے، جو خوشبو کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ صابن کو کوئی خوشبو کے طور پر استعمال نہیں کرتا، اس کے اندر بھی لوگ ہمارے یہاں سختی کرتے ہیں۔ ہاتھ وغیرہ دھونے کے لیے اگر آدمی کوئی صابن استعمال کرے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد مرد اور عورت کا آپس میں رشتہ قائم کرنا، جسے ہم بستری کہا جاتا ہے، شریعت مطہرہ نے اس حالت کے اندر اس کو ناجائز قرار دیا کہ احرام کی حالت میں جب ہیں تو مرد اور عورت آپس میں اس طریقے سے مل نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے ایسی کوئی باتیں کرنا، فحاشی کی باتیں کرنا، اس طرح کی باتوں سے بھی ایک آدمی کو اس حالت کے اندر لحاظ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حاجی شکار نہیں کر سکتا۔ اس دور کے اندر عام تھا، اب تو بہرحال یہ چیزیں موجود بھی نہیں ہیں۔ اس دور کے اندر سفر ہوتے تھے، آدمی احرام پہن کر آ رہا ہے، راستہ چل رہا ہے، کہیں جنگل آ رہا ہے، کسی کا کچھ آ رہا ہے، شکار کا معاملہ ہو سکتا تھا، کیونکہ پہلے کھانے پینے کے لیے شکار ہی کا استعمال ہوتا تھا۔ تو شریعت نے یہ بتایا کہ حاجی شکار بھی نہیں کر سکتا ہے، اس حالت کے اندر شکار نہیں کرنا ہے۔ بہرکیف تو یہ چیز موجود نہیں۔ بنیادی وہ چیز جس کو ہم کو پابندی اپنی رکھنا ہے، بال، ناخن، خوشبو اور ہم بستری، میاں بیوی کا رشتہ قائم کرنا، ان چیزوں سے ایک حاجی کو پرہیز کرنا چاہیے جب اس نے احرام کی پابندی کو کر لیا۔ اسی طریقے سے سلے ہوئے کپڑے پہننا، کوئی سلا ہوا کپڑا آپ نہیں پہن سکتے۔ جیسے عام دور میں ہم لوگ جو اس کپڑا استعمال کرتے ہیں، کوئی کرتا پہنتا ہے، کوئی کچھ پہنتا ہے، کوئی کچھ پہنتا ہے، وہ ساری چیزیں سلے ہوئے کپڑے آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے حاجی مرد کو سر ڈھانکنا احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے، آپ کو سر کھلا رکھنا ہے۔ سر کو ڈھانک لینا، سر کو چھپا لینا، وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ پر اگر گرمی بہت شدید ہو تو چھاتا استعمال کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ سر ڈھانکنا منع ہے، پر کئی لوگ کیا کرتے ہیں، گرمی میں تڑپتے رہیں گے پر چھاتے کا بھی استعمال نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ سر ڈھانکنا منع ہے۔ کہ عام حالت میں کوئی چھاتے سے اپنے سر کو ڈھانکتا ہے؟ نہیں ڈھانکتا ہے۔ تھوڑا سا میں یہ کہوں گا حج کے سفر میں اپنے سینس کو ساتھ لے کر جائے، عقل اور دماغ کو ساتھ لے کر جائے کہ عام حالت میں کیا میں یہ عمل کرتا ہوں؟ نہیں کرتا نا، الحمدللہ حج کے درمیان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سر ڈھانکنا ایک مومن مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ رہی بات عورت کی، تو عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے پورے جسم کو ڈھانک لے، سر کو ڈھانک لے، صرف اسے چہرہ کھلا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ اور ان کے علاوہ صحابیات کا یہ قول ہے کہ ہم بھی جب وہاں پر جاتے، عمرہ اور حج کرنے کے لیے جاتے، احرام کے اندر ہوتے، جب مرد نہیں ہوتے ہم چہرہ کھلا رکھتے تھے، پر مرد جب ہمارے سامنے آ جاتے ہم اپنے چہروں کو ڈھانک لیا کرتے تھے۔ یعنی بالکل چہرے پر کپڑا نہ آئے، پر ہلکا پھلکا اگر اس طریقے سے کر لے کہ چہرہ مردوں سے چھپ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پر عورت کو عام حالت کے اندر احرام میں اپنے چہرے کو کھلا رکھنا ہے۔ مرد کو سر بھی کھلا رکھنا ہے، عورت کو اپنا چہرہ بھی کھلا رکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک عمل جو آپ کو نیت کرتے ہی شروع کرنا ہے وہ ہے تلبیہ پڑھنا۔
तलबिया आपको कंटिन्यू पढ़ना है अब से लेकर जब तक कि आप मताफ में ना उतर जाएं उम्रा करने के लिए। कंटिन्यू आपको तलबिया पढ़ना है। और तलबिया जो हम लोग पढ़ते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये तलबिया आपको बार बार पुकारना है। अब गौर करो, हज के सफर में मैं अक्सर अपनी तकरीरों के अंदर जब ये बात आती है मैं जिक्र करता हूं कि अल्लाह ताला ने तकरीबन इस्लाम की हर इबादत के अंदर तौहीद का जिक्र किया है कि हाजी जब हज करने जाता है, हज के सफर की शुरुआत ही तौहीद के साथ करता है कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, रब मैं हाजिर हो गया, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ए अल्लाह मैं गवाही देता हूं तेरे साथ कोई शरीक नहीं है, तारीफ तेरी है, शुक्र तेरा है, अल्लाह सारी नेमतें तेरी है। यानी इंसान एक हाजी और उम्रा करने वाला अपने सफर की शुरुआत अल्लाह ताला की तौहीद से करता है। इससे पता चलता है तौहीद की कितनी बड़ी अहमियत है। बहर कैफ एक हाजी जब एहराम बांध ले, एहराम की तलबिया पढ़ ले, एहराम की नियत कर ले, उसके बाद उसका मुकम्मल ये अमल शुरू हो जाता है। अब एक मसला आता है ख़वातीन के लिए कि कभी एहराम पहनने के बाद किसी को हैज़ आ जाए। वैसे तो आजकल एक सिस्टम ये चलता है हमारे यहाँ, घर से कुछ उलमा उससे मना करते हैं, पर अगर मुख्तसर पीरियड है और आजकल जो हमारे हालात बने हुए हैं कि एक मरतबा अगर आपने हज कर लिया दोबारा गवर्नमेंट से आप हज करने नहीं जा सकते, एक ही बार का मौका आजकल मिलता है। तो जो मसाइल है इसको देखते हुए उलमा ने इस बात की इजाजत दी है कि किसी औरत को अगर ये लग रहा है कि बिल्कुल हज के टाइम मुझे हैज आने वाला है तो ऐसी गोली खाकर हैज को 1 या 2 दिन आगे बढ़ाना कि जिससे उसका ये अमल पूरा हो जाए, औरत के लिए जायज है। उलमा का इस पर फतवा मौजूद है। फिर भी अगर किसी खातून ने एहराम बांधा, यहां से नियत की, उम्रा करने के लिए पहुंचने वाले हैं और वहां पर उसको जाकर हैज आ गया, तो वो क्या करेगी? वो सारे अमल जो आम आदमी करता है वो करेगी। जैसा कि हज़रत आयशा सिद्दीका को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उन्होंने आकर कहा कि अल्लाह के नबी मुझे हैज आ गया, मैं हैज की हालत में हो गई हूं, अब क्या करूं? कहा इफ़अली मा यफ़अलुल हाज इल्ला अल्लाह ततूफी बिल बैत, कि हाजी जो जो अमल करेगा ना तो वो सारे अमल कर सकती है, सिर्फ तुझे तवाफ करने नहीं जाना है। यानी आप यहां से जाएं, मर्द तवाफ करे, किसी औरत को नापाकी हो जाए वो तवाफ छोड़ दे, फिर पीछे की तरफ से घूम कर आए, सही कर ले, सही करके एहराम खोल दे, फिर जब वो अपनी नापाकी से पाक हो जाए अब वो अपना छूटा हुआ तवाफ मुकम्मल करेगी और हज के अरकान के अंदर सारे अरकान को नॉर्मली पूरा करेगी। सिर्फ तवाफ एक ऐसा अमल है जो हैज की हालत में नहीं किया जा सकता, क्योंकि तवाफ करने के लिए वजू जरूरी है, पाकी जरूरी है, उसके बिना ये अमल नहीं हो सकता। लेकिन वो घूम कर, अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता अलग से बना हुआ है कि पीछे की तरफ से औरत बाहर से सीधे सफा की तरफ आ सकती है और वहां से अपने तवाफ को स्टार्ट और शुरू और एंड कर सकती है। तो वहां आकर वो तवाफ करेगी, तवाफ करने के बाद अपना अमल मुकम्मल कर सकती है वहां पर। अब यहां पर हो गई हमारे ये अमल पूरे जो हमने अपने एहराम के जरिए और सफर के जरिए किए। अब यहां से आप पहुंचे जद्दा। अब जब जद्दा आदमी पहुंचता है, पहले तो मुंबई एयरपोर्ट पर 5 घंटे पहले एंट्री हो गई, फिर वहां 2-3 घंटे आपके निकल गए, फिर 4-5 घंटे सफर के निकल गए, फिर आप पहुंचे जद्दा। अब होता क्या, जद्दा निकलने के बाद वहां आने के बाद एक लंबा पीरियड होता है होटल पहुंचने के अंदर, वहां इमिग्रेशन होता है, फॉर्मेलिटीज होती हैं, ये सब करके आदमी पहुंचता है मक्का। अब क्या होता है, लोग इतने जोश के अंदर होते हैं कि बिल्कुल होटल में बैगों को फेंका और सीधे उम्रा करने चले गए। मैं कहता हूं ये अमल ना करें। क्यों? क्योंकि आप गए ही हज और उम्रा करने के लिए, भाई यहां से आपके जाने का मकसद ही हज और उम्रा है, उस इबादत ही के लिए आप गए हैं, आपने पैसा लगाया है 40 दिन का, 40 दिन 42 दिन 45 दिन का ये पूरा टूर आपने बुक किया है, तो इतना खर्चा करने के बाद इतनी जल्दबाजी किस चीज की? भाई अल्लाह के नबी ने तो हमें कहा है कि अगर खाना आ जाए तो पहले खाना खाओ फिर नमाज पढ़ो। अब आप भूखे प्यासे हो, थके हुए हो, सफर से हालत आपकी खराब है, आप गए तवाफ करने, जोश में चले गए, तवाफ के 3 चक्कर तक तो जोश बाकी है, अब धीरे धीरे थकान का गलबा होने लगा, भूख लगने लगी, एक वक्त ये आता है कि सही करता है तो आदमी तो दुआ से ज्यादा खाने में नियत लग जाती है, उसका दिमाग वहां लगा है कि बस जाऊंगा और अब सो जाऊंगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि आदमी होटल आए और पहले थोड़ा आराम कर ले, खा पी लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, थोड़ी देर आराम कर लीजिए और उसके बाद अपने अमल को मुकम्मल करने जाइए। क्यों? ताकि आपकी इबादत के अंदर निशात और तंदुरुस्ती रहे। एक ही तो उम्रा करना है ना, उसके बाद हज ही तो करना है ना, यही अमल के लिए तो आप वहां पर गए हो ना, तो अपने अंदर उसकी एनर्जी को पहले जमा कीजिए, खाना खा के आराम करके बिल्कुल जब तंदुरुस्ती हो जाए, अब आपको अपनी होटल से कहां की तरफ जाना है? काबतुल्लाहिल हराम की तरफ, काबा की तरफ जाना है, मस्जिद हराम की तरफ जाना है। इसमें एक चीज का आप हाजी लोग खास तौर पर ध्यान रखें, जो पहली बार जा रहे हैं वो खास तौर पर ध्यान रखें कि होटल से निकलने तक मस्जिद जब आप आए तो बीच में कुछ निशानियां बना लें। मैं इस रोड से आया, यहां पर ये लाइट लगी है,
میں اس طرف سے آیا, یہاں پر یہ بورڈ لگا ہوا ہے, یہ والی بلڈنگ کے پیچھے سے مجھے گھوم کر جانا ہے. کیونکہ عام طور پر لوگ پہلے عمرے ہی کے اندر گم ہوتے ہیں, ایسے غائب ہوتے ہیں کہ 2 دن تک ان کو ہوٹلیں نہیں ملتی ہے. آپ کو جو آئیڈینٹی کارڈ دیا جائے, آپ کو جو وہاں پر اقامہ بنا کر دیا جائے, آپ کو جو بھی پریچے پتر بنا کر وہاں پر الگ سے دیے جاتے ہیں, وہ سارے ہمیشہ اپنے پاس رکھیں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کہیں گم بھی جائیں گے نا, آپ کسی کو بھی وہ کارڈ دکھائیں گے, وہ آپ کو اپنے مقام تک پہنچا دے گا. ہوٹل کا کارڈ اپنے پاس رکھیں, آتے جاتے وقت میں کچھ نشانیاں بنا لیں کہ میں یہاں سے نکلا تھا اور یہاں واپس جانا ہے, تاکہ وہاں پر گم ہونا آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے, آپ راستہ نہ بھٹکیں. ورنہ اگر آپ بھٹک گئے تو عبادت کرنا آپ کے لیے اور زیادہ مشکل ہو جائے گا. اب آپ نشانیاں بناتے بناتے آپ کہاں پہنچیں گے؟ سیدھے آپ آ گئے مسجد حرام کے اندر. اب مسجد حرام کے اندر جب لوگ جاتے ہیں, ایک عجیب عمل ہمارے یہاں لوگوں نے نکال رکھا ہے کہ سب سے پہلی نظر کعبہ ہی پر پڑنا چاہیے. تو اس چکر میں کیا کرتے ہیں, سر جھکا کر چلیں گے, اس کو ٹکر مار رہے ہیں, اس کو ٹکر مار رہے ہیں, اس کو گرا رہے ہیں, اس کو گرا رہے ہیں, اوپر نہیں دیکھیں گے. یہ شریعت میں کہیں ثابت نہیں ہے کہ اسپیشلی پہلی نظر اگر کعبہ پر پڑے تو کوئی الگ سے فضیلت آپ کو مل جائے گی. آپ نارملی جو چال چلتے ہیں چلتے ہوئے جائیں, اور اس وقت تک تلبیہ پڑھتے رہیں. یعنی فلائٹ میں جب سے آپ نے نیت کی ہے یہاں تک تلبیہ کنٹینیو پڑھتے رہیں, لبیک اللہم لبیک کنٹینیو پڑھتے رہیں, جب تک کہ آپ مطاف کے اندر طواف کی جگہ میں نہ اتر جائیں. اب آپ طواف کی جگہ جب آئیں تب کعبہ آپ کے سامنے ہے, جو چاہیں آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں. پر الگ سے اسپیشل کوئی ایسی حدیث ثابت نہیں کہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے وقت مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی, کعبہ کو دیکھ کر جو دعا مانگ لو تو ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. کئی اسپیشل چیز لوگ ہمارے یہاں بتاتے ہیں, ایسی کوئی چیز الگ سے ثابت نہیں ہے. نارملی آپ جائیں, تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں, آپ مطاف کے اندر اتر گئے, یہاں سے آپ کے عمرے کا آغاز ہوتا ہے, آپ کے عمرے کی شروعات ہوتی ہے. جس کا میں نے دیکھیے آپ کے سامنے پکچر ہے, اب اس کو اس میں دیکھ سکتے ہیں. پکچرز کے ذریعے کچھ باتیں چاہتا ہوں کہ آپ کو کلیئر کر دوں. دیکھیے آپ اس کے اندر یہ جگہ دیکھ رہے ہیں, یہ مقام ابراہیم ہے آپ کے سامنے, دیکھ رہے ہیں آپ کو مقام ابراہیم, یہ مقام ابراہیم آپ کے سامنے ہے. مقام ابراہیم کے سامنے آپ دیکھیے تو آپ کو یہ نظر آئے گا, دیکھیے یہاں پر جہاں یہ سمبول لگا ہوا ہے یہ مقام ابراہیم ہے, اور مقام ابراہیم کے اس سائیڈ میں آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ حجر اسود ہے. یہ نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ حجر اسود ہے. آپ کو اپنے طواف کا آغاز یہیں سے کرنا ہے. آپ اس جگہ سے اپنے طواف کا آغاز کریں گے, یہاں سے آپ کا طواف شروع ہوگا. اب یا تو آپ اس جگہ تک آگے جائیں, بھئی 3 طریقے ہوتے ہیں, یا تو آپ حجر اسود کو چومیں, اگر اللہ آپ کو موقع دے طاقت دے تو آپ چوم کر اپنے اس یعنی طواف کی شروعات کریں گے. اگر موقع نہیں ہے, دوسری چیز ہوتی ہے استلام, چھونا, جس چیز کو آپ اس سے چھو لیں اس چیز کو آپ چوم لیں, یہ آپ کے لیے جائز ہے. تیسری چیز ہوتی ہے اشارہ کرنا, اور 99% آپ کو یہی عمل کرنا پڑے گا, کیونکہ وہاں رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہاں تک ہر آدمی نہیں پہنچ پاتا. پھر میں ایک بھی چیز یہ بھی کہوں گا کہ اگر بھیڑ زیادہ ہو تو وہاں زیادہ جانے کی کوشش نہ کریں. حج کے بعد اگر اللہ آپ کو موقع دے, کچھ دن حج کے بعد اگر آپ کو مل رہے ہیں, بھیڑ کم ہو جائے تب آپ یہ عمل کر لیں, کیونکہ کئی لوگوں کا وہاں چومتے وقت انتقال بھی ہو جاتا ہے, کپڑے پھٹ جاتے ہیں, پردے ہٹ جاتے ہیں, اتنا زیادہ رش ہوتا ہے کہ آدمی پھنس تو جاتا ہے, نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ پہلے اپنے چکر کے اندر, اپنے عمرے کے اندر کوشش یہ کریں کہ یہ حجر اسود ہے, اس سے آپ جب اس طرف سیدھے ڈسٹینس کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو گرین لائٹ نظر آئے گی, یعنی اس طرف کعبہ اور اس طرف گرین لائٹ ہوتی ہے. ان دونوں کے بیچ میں جہاں آپ کو موقع ملے وہاں سے آپ کو اپنے طواف کا آغاز کرنا ہے, آپ کا طواف شروع ہوگا. اور طواف کہا جاتا ہے کعبہ کے آس پاس 7 چکر گھومنے کو ایک طواف کہا جاتا ہے, ایک طواف کہا جاتا ہے. اب آپ اس جگہ پر آ گئے جہاں پر یہ حجر اسود ہے, حجر اسود کی جگہ آپ آ گئے. اب یہاں پر کیا کریں گے, ہاتھ سے اشارہ کریں گے, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر. اور ایک بات یاد رکھیے گا, یا تو چومنا ہے ڈائریکٹ, یا ہاتھ ٹچ کر کے چومنا ہے, اور تیسرے نمبر پر صرف اشارہ کرنا ہے, چومنا نہیں ہے. ہمارے کیا کرتے ہیں لوگ, دور سے بولتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, اور چومنا اپنے ہاتھوں کو شروع کر دیتے ہیں. یہ سب عمل نہیں ہے, آپ کو صرف ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے. یعنی آپ کعبہ کی طرف دیکھیں, حجر اسود کے بالکل ڈسٹینس کے اندر جب آپ آ گئے, سیٹ کے اندر آ گئے, وہاں سے آپ کو بولنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر. کیا طواف کے چکر کی الگ سے کوئی دعا ہے؟ ہمارے انڈیا کے اندر کتابیں دی جاتی, صرف ہندوستان کے اندر یہ عمل چلتا ہے. ہندوستان مطلب پرانا ہندوستان, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش, یہاں سے لوگ کتابیں لے کر آتے ہیں, ہر چکر کی الگ دعا, صحیح کے ہر چکر کی الگ دعا. شریعت میں کہیں ثابت نہیں. ہر چکر 7 چکر اس کے اندر, اور اسی طرح صحیح کے اندر ایک بنیادی دعا ہے جس کو اللہ کے نبی نے بار بار پڑھا اور پڑھنے کا حکم دیا. وہ دعا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آپ اس چیز کی عادت بنائیں کہ اس دعا کو بار بار پڑھیں.
اس دعا کو بار بار پڑھیں اپنے طواف کے اندر، سعی کے اندر بار بار اگر آپ یہ ایک دعا پڑھ لیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے کافی ہے. اور یہاں پر آ کر پھر وہ عمل کرنا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا. کیا کرنا ہے؟ یہاں پر اپنا سیدھے کندھے کو کھلا رکھنا ہے. سیدھا کندھا آپ کا کھلا ہونا چاہیے. سیدھا کندھا کھولنا ہے. کھولنے کے بعد آپ اس عمل کو شروع کریں گے جسے ہم رمل کہتے ہیں. یعنی سٹارٹنگ کے 3 چکر میں ذرا اکڑ کر، یعنی آپ کے چلنے کا انداز جو ہو تو آپ تھوڑا اس طریقے سے سینہ پھلا ہوا سیدھے انداز کے اندر آپ کو 3 چکر ذرا تیز چلنے ہیں، اور بعد والے جو چکر ہیں ان چکروں کے اندر آپ کو سلو چلنا ہے، دھیرے چلنا ہے. پر ہوتا کیا ہے؟ رمل کرنا ایک مستحب عمل ہے، پر مومنین کو تکلیف دینا حرام ہے. یہ بات کا آپ خاص دھیان رکھیے گا. کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب طواف کی شروعات کریں گے تو رمل ایسے کریں گے، اس کو دھکا اس کو دھکا. اور ایک چیز کا بار بار دھیان رکھیں، طواف کے اندر، سعی کے اندر، حج کے اندر آپ مومنین کو تکلیف دینے کی وجہ نہ بنے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہاں تکلیف دینے والا بنا کر نہیں بلایا ہے کہ آپ لوگوں کو پریشان کریں گے. آپ کا کام ہے لوگوں کے لیے آسانیاں کرنا. اگر آپ کے پاس جگہ ہے، خالی تھوڑی جگہ نظر آ رہی ہے، آپ رمل کیجئے. یعنی آپ نے ادھر حجر اسود کو اپنے سامنے رکھا، ادھر گرین لائٹ ہے، آپ نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر، سیدھا کندھا کھولا اور اب یہاں سے آپ تیز تیز چلنا شروع کر دیجئے. پہلا چکر تیز چلنا ہے، پھر یہاں پر آئے حجر اسود کے بعد پھر کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر. ہر چکر کے اندر آپ کو یہ جملہ کہنا ہے. پھر تیز چلیے، پھر تیسرے چکر کے اندر تیز چلیے. اب چوتھا چکر سلو، آرام والی چال. اور دعا کنٹینیو پڑھتے چلے جائیں. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پہلے چکر میں، دوسرے چکر میں، تیسرے چکر میں. اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ہمیں دعا کے لیے بولتے ہیں کہ بھئی ہمیں دعا میں مت بھولنا، میرے گھر کے لیے دعا کر دینا، میرے بیٹے کے لیے دعا کر دینا، میری یہ دعا وہ دعا. آپ اسپیشل اس طواف کے اندر ان لوگوں کو بھی اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھ سکتے ہیں. آپ نے پہلے ربنا آتینا تھوڑی دیر پڑھ لیا، پھر کہیے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے، اللہ میرے وہ بھائی کا مسئلہ حل کر دے، اللہ اس بھائی کا مسئلہ حل کر دے. کیونکہ حاجی جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے. حاجی جو ہوتا ہے آپ دیکھیں گے وہاں پر جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے آپ کو ملیں گے، ضیوف الرحمان ان کو کہا جاتا ہے کہ رحمان کے مہمان ہیں. یہ عام لوگوں کے مہمان نہیں، کس کے مہمان ہو جاتے ہیں؟ رحمان کے مہمان ہیں یہ لوگ. یعنی بڑے اسپیشل بندہ بن جاتا ہے. اور جب اللہ کا اسپیشل آپ بن گئے تو آپ اللہ سے مانگو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں کہا، دعا کے لیے کہا، ہم ان تمام کے لیے وہاں پر رک کر دعائیں مانگے انشاءاللہ. تو آپ طواف کے 7 چکروں کے اندر دل سے ان لوگوں کے لیے دعا مانگے جن لوگوں نے آپ کو دعا کرنے کے لیے کہا ہے. پھر اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے تو حجر اسود کو آپ چوم سکتے ہیں. حجر اسود کے پہلے یہ دیوار تو ہوئی حجر اسود، اس کے جو پہلے والی دیوار ہوتی ہے اسے رکن یمانی کہا جاتا ہے. رکن یمانی، وہاں پر بھی ایک پتھر چھوٹا سا لگا ہے. کئی حاجی کنفیوژن کے اندر اسے بھی چومتے ہیں جبکہ اس کو چومنے کا حکم نہیں ہے. رکن یمانی، آپ فرق دیکھیے گا، حجر اسود پر سلور کلر کا کوٹنگ کیا ہوا ہے اور رکن یمانی کلیئر ایک کونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر. رکن یمانی کو چومنا نہیں ہے، حجر اسود کو چومنے کا حکم ہے. حجر اسود کو چومنا ہے، رکن یمانی کو چومنا نہیں ہے. رکن یمانی پر صرف استلام کرنا ہے. یعنی اگر آپ کو موقع مل جائے اسے چھو لیجئے، یہ آپ کے لیے کافی ہے. موقع نہیں ملے وہاں نہ کوئی اشارہ کرنا ہے، نہ چومنا ہے اور نہ رکنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، آگے بڑھ جانا ہے. یہ عمل صرف آپ کو حجر اسود پر کرنا ہے. اب اس کے بعد آپ آگے بڑھیں گے. جب آپ نے اپنے 7 چکر مکمل کیے، 7 چکر مکمل کرنے کے بعد یہ جگہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. مقام ابراہیم کیوں؟ یہاں پر وہ پتھر رکھا ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا تھا. یہ وہ پتھر تھا، آپ کھڑے ہوتے لفٹ کی طرح کام کرتا تھا. اوپر جانا، نیچے آنا، ادھر جانا، ادھر جانا، یہ سارے کام اس پتھر پر ہوتے تھے. اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان آج بھی موجود ہے. اب حاجی لوگ کئی کیا گڑبڑ کرتے ہیں، جو کہ ہمارے ہندوستان کا یہ کلچر ہی ہے، ہر چیز کو چومنا، ہر جگہ تبرک حاصل کرنا. آدمی وہاں پر بھی وہی عمل کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یہ پورا جو مقام ابراہیم ہے وہ گلاس کے ذریعے پیک کیا گیا ہے تاکہ لوگ صرف دیکھ سکیں، لوگ اس کو بھی چومتے ہیں. وہاں گئے، حجر اسود کو چومنے کے ساتھ ساتھ ہر چیز کو چومنا شروع کر دیتے ہیں. مقام ابراہیم کو چومے جا رہے ہیں جبکہ وہاں پر چومنے کا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے، کوئی فضیلت بھی نہیں ہے. یہاں تک کہ وہاں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں لوگ سمجھانے والے کہ اسے مت چومو، اس کو چومنے کا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے آپ کو، پر پھر بھی لوگ چومتے ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف یہ جو مقام ابراہیم آپ کے سامنے ہے، اس کے آپ پیچھے دیکھیے، آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ پورا صحن آپ کے سامنے ہے. اس پورے صحن میں مقام ابراہیم کے یہاں پیچھے جس بھی جگہ، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم لوگ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ. تو یعنی اگر آپ نے جب اپنا یہ 7 چکر طواف مکمل کیا، اب اس کے بعد آپ کو 2 رکعت نماز طواف کی پڑھنا ہے، جو واجب نماز ہے. واجب یہ 2 رکعت ہے جو آپ کو ادا کرنی ہے. جب بھی آپ طواف کریں گے، طواف کرنے کے بعد آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنا پڑے گی.
تو یہی وہ 2 رکعت ہے جو آپ اپنے عمرے کے طواف کے اندر بھی پڑھیں گے. اب پہلی کوشش یہ کریں کہ اگر مقام ابراہیم، یہ جو مقام ابراہیم ہے اس کے پیچھے کہیں جگہ مل جائے تو آپ وہاں پڑھ لیجئے. لیکن اگر نہیں ملے تو پورے کعبہ میں آپ کہیں پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کہیں پر بھی یہ 2 رکعت نماز آپ ادا کر سکتے ہیں. اس کے اندر پھر کوئی حرج والی بات انشاءاللہ نہیں ہے. پر کئی لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے اندر اتنے پریشان ہوتے ہیں. دیکھیے کلیئر ایک میں نے پک آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں آپ کو تھوڑا زیادہ واضح ہو جائے گا. دیکھیے یہ حجر اسود کا فرق آپ اپنے سامنے رکھیں. یہ حجر اسود ہے، یہ حجر اسود جو اس طریقے سے کوٹنگ کیا ہوا ہوتا ہے، وہاں پر پولیس کھڑی ہوتی ہے اور گیٹ کے بالکل پاس میں ہوتا ہے، اور ادھر جو ہوتا ہے وہ رکن یمانی ہوتا ہے. تو رکن یمانی کو نہیں چومنا ہے، آپ کو حجر اسود کو چومنا ہے. اب اس کے بعد جب آپ کا یہ 7 چکر مکمل ہو گیا، اب آپ کو تھوڑا پیچھے وہاں سے چلتے چلے جائیں. مقام ابراہیم کے پاس جگہ مل جائے تو ٹھیک، وہاں جگہ نہ ملے، جہاں جگہ مل جائے سب سے پہلے آدمی زمزم پیے، کیونکہ یہ ایک ایسا پانی ہے جو وہاں پر جتنی کوانٹٹی میں ملتا ہے اس کے علاوہ آپ کو کوانٹٹی میں نہیں مل سکتا. یہاں کتنا دیتے ہیں لوگ، اتنا دے دیں گے آپ کو، اور اس میں پانی ملا کر ہمارے یہاں پر دیا جاتا ہے. تو اصل یہ چیز، یہ نعمت آپ کو صرف وہیں پر ملے گی کہ آپ جی بھر کے استعمال کر سکتے ہیں. تو جس دن آپ وہاں پہنچے تب سے لے کر آنے تک کوشش کریں جتنا زیادہ آپ کو زمزم مل سکے آپ پئیں، کیونکہ یہ وہ پانی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا شفاء لما شرب لہ، جس چیز کے لیے پیو گے اس چیز کے اندر آرام ہے. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری سے شفا دے گا انشاءاللہ. اور کئی لوگوں کے تجربات ہیں، کئی لوگوں کے ایکسپیرینسز ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم یہ بیماری لے کر وہاں گئے ٹھیک ہو گئی، وہ بیماری لے کر گئے ٹھیک ہو گئی. ایک تو آپ کا عقیدہ، اور دوسرا اس پانی کے اندر اللہ نے اتنی شفا رکھی ہے کہ جو اس کو پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری کے اندر شفا دیتا ہے. آپ کو اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی پرابلم ہے، شوگر، بی پی، بلڈ پریشر ہے، ہارٹ ڈیزیز ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، آپ پہلے دن نیت کریں کہ اللہ میں زمزم اس لیے پی رہا ہوں کہ تو مجھے صحت مند بنا دے. اب آپ پیتے جائیں انشاءاللہ رب العالمین آپ کی اس بیماریوں کو دور کرے گا. اور ٹھیک ہے ہم تو یہ ایمان رکھتے ہیں اس لیے بات ختم، ورنہ تحقیق کرنے والوں نے اس کو دیکھ کر کئی مشینز بنائی ہیں آج کل جس کے اندر الکالائن واٹر نکالا جاتا ہے. ایک پانی کی قسم ہوتی ہے جو ایئرپورٹ پر 300 روپے لیٹر، اتنی سی بوتل 300 روپے کی ملتی ہے، الکالائن اس کو کہا جاتا ہے. وہ پانی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ، یعنی بہت زیادہ تعداد کے اندر منرلز ہوتے ہیں، وٹامنز جو انسان کو ضرورت ہے وہ ہوتے ہیں. اور یہ پانی صرف زمزم کے اندر ہے، قدرتی طور پر، وہاں کچھ کیا نہیں جاتا ہے، قدرتی طور پر. تب سے وہ پانی آج تک اتنی تعداد میں نکل رہا ہے، کبھی کم نہیں ہوتا، کبھی ختم نہیں ہوتا. اور اس پانی کے اندر الکالائن کی اتنی زیادہ تعداد موجود ہے کہ اس کو پینے والے کی ہر بیماری اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتا ہے، ہر بیماری سے اسے نجات دے دیتا ہے. تو طواف کرنے والا جب طواف کرے، طواف کے بعد سنت ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھے، زمزم سکون سے پیے، اور اس کے بعد 2 رکعت طواف کی نماز پڑھے. طواف کی 2 رکعت نماز کے اندر جو آپ کو صورتیں پڑھنی ہیں، سب سے پہلی کے اندر قل یا ایھا الکافرون، دوسری کے اندر سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد. 2 رکعت نماز آپ نے پڑھ لی. اب آپ نے سلام پھیر لیا. سلام پھیرنے کے بعد آپ کا دوسرا عمل شروع ہوگا. یہ مقام ابراہیم کے پکچر اپنے سامنے دیکھیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس میں پورا گلاس لگا ہوا ہے، اندر کی طرف اس کی فریمنگ ہے، باہر گلاس لگا ہوا ہے. اب لوگ اس کو چومتے ہیں، اور یہ دکھ رہے ہیں آپ کو جو یہ ڈریس پہنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے سمجھانا کہ بھائی چومو مت، یہ چومنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سب تو ہم نے بنایا ہے نا، یہ تو بعد میں بنا ہوا ہے، اللہ کے نبی کے دور کا نہیں، حضرت ابراہیم کے دور کا بھی نہیں ہے، اس کو کیوں چوم رہے ہو؟ تو اس سے ایک مومن کو بچنا چاہیے کہ ایسا عمل نہ کرے. یہ ایک وہ جگہ کہ جس پر مانگی گئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. یعنی اگر آپ کو طواف میں موقع ملے تب ملتزم اس کو کہا جاتا ہے، چپکنے کی جگہ. یہ گیٹ دیکھ رہے ہیں آپ، گیٹ کے جو نیچے کی جگہ ہے، اس پر ہاتھ رکھ کے اس سے چپک کر جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا ہے. تو اگر آپ کے طواف میں آپ کو موقع ملے تب، بعد میں موقع ملے تب، جب آپ کو خالی ٹائم پر موقع ملے، یہاں کچھ دیر رک کر ایک مومن کو دعا مانگنا چاہیے. اب اس کے بعد جب آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، تب آپ کو جانا ہے سعی کرنے کے لیے. یہ جگہ ہے صفا، جسے صفا پہاڑی کہا جاتا ہے. پہلے کے دور کے اندر یہ 2 پہاڑیاں تھی، ایک صفا اور ایک مروہ. اب تو چھوٹا سا ٹیلا ہے اور اسے بھی پورا گلاس کے اندر کر دیا گیا، کیونکہ وہ ہمارے یہاں کے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا تبرک. تو کیا کرتے تھے لوگ، پتھر کے ٹکڑے توڑ توڑ کے لے آتے تھے اور لا کر اسے گھر کے اندر رکھتے تھے. تو یہ عالم ہوا ہے کہ آج وہ ایک پہاڑی جو ایک چھوٹا سا ٹیلا بن چکا ہے. اسی طرح مدینہ کے جو دوسرے مقامات ہیں، جبل الرومات وغیرہ، غزوہ احد جہاں پر ہوئی تھی، وہاں پر بھی بڑی بڑی پہاڑیاں، چھوٹے چھوٹے ٹیلے بن گئے. لوگ وہاں کی ریت دھول بھر کر لے آیا کرتے تھے. تو اکثر جگہ پر اس کو گلاس کے اندر کر دیا گیا ہے تاکہ ایک نشانی باقی رہے. بھائی آگے آنے والی نسلیں 50-100 سال بعد جب کوئی آئیں گے، کم سے کم کوئی تاریخی چیز ان کے سامنے دیکھنے کو تو رہے، اس لیے اس کو گلاس کر دیا گیا ہے. پر وہ جگہ صفا کی جگہ ہے، بھئی اس کو اونچا کر دیا گیا ہے. اب آپ طواف کرنے کے بعد سیدھے جائیں گے صفا کی طرف.
सफा पहाड़ी पर आप चढ़ें, चढ़ने के बाद दुआ पढ़ें, इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता व अतमरा फला जुनाहा अलैहि अन यतव्वफ बिहिमा। और उसके बाद काबा की तरफ अपना चेहरा करके दुआ आप जो चाहे मांग सकते हैं। उसमें से दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंजज़ वअदा व नसरा अब्दा व हज़मल अहज़ाब वहदा। और उसके बाद थोड़ी देर रुक कर काबा की तरफ मुंह करके हाथ उठाकर आप वहां पर दुआ मांगे। जिनने भी आपको दुआ के लिए कहा, जिन लोगों ने आपको कहा, जो गुजारिश की, जो मांगा, आप जिनके लिए चाहते हैं, खुद आप अपने लिए जो चाहते हैं, तौबा है, इस्तगफार है, आप सफा के ऊपर चढ़िए, ये दो दुआ पढ़िए, काबा की तरफ अपना मुंह कीजिए और हाथ उठाकर वहां पर दुआ मांगिए। दुआ मांग ली, अब उसके बाद यहां से आपकी सही की शुरुआत होती है। सही आपको यहां से करनी है। सही जो होती है वो मसा पूरी एक जगह होती है, ये मसा है। ये सही करने की जगह इस तरीके से बनी माशाअल्लाह। अब वहां पर 4 फ्लोर बना दिए गए। जैसे अगर किसी को पैरों की प्रॉब्लम है, घुटनों की प्रॉब्लम है, माशाअल्लाह छत के ऊपर बाकायदा स्कूटी का इंतजाम किया हुआ है। वहां पर स्कूटी मिलती है किराए पर, आप स्कूटी लें, 2 लोगों की सिंगल जैसे चाहें आप उसके जरिए अपनी पूरी सही मुकम्मल कर सकते हैं। पैदल चलने वालों के लिए 3 फ्लोर बना दिए गए हैं। ये आपके सामने पूरी सही की जगह नजर आ रही है। एक होता है जाने का रूट और एक होता है आने का रूट। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, सिंगल लेन होती है गाड़ियां जब हम चलाते हैं तो होता है ना कि वन वे है, सिर्फ जाने का है और एक आने का रोड होता है। वैसे सफा और मरवा पर 2 रास्ते बने हुए हैं। आप सफा पहाड़ी पर चढ़े, चढ़ने के बाद आपने काबा को देखकर दुआ मांगी। अब आप सफा से मरवा की तरफ जाएंगे तो ये जो आपको रास्ता नजर आ रहा है, इसमें थोड़ी आगे बढ़कर आपको एक ग्रीन लाइट नजर आएगी। वहां पर छत पर ग्रीन लाइट लगी हुई है, उसका मतलब वहां पर आपको दौड़ना है। क्यों? क्योंकि जिनकी याद में हम अमल करते हैं वो यहां पर दौड़ी थी। हाजरा जो है अपने बच्चे के लिए जब पानी ढूंढ रही थी तो सफा से मरवा दौड़ रही थी, तो जिस जगह पर वो दौड़ी थी उस जगह पर हाजियों को आज भी वैसे ही दौड़ना होता है, उनकी याद को ताजा करने के लिए। तो आप चलें सफा से मरवा की तरफ, जैसे ही ग्रीन लाइट आए आपको दौड़ना शुरू करना है, तेज चलना शुरू करना है। फिर जब लाइट खत्म धीरे चलिए। अब आप मरवा पर गए, मरवा पर जाकर फिर यही अमल करना है, काबा की तरफ मुंह करना है, हाथ उठाना है और खूब रोकर गिड़गिड़ाकर अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी है। ये हुआ एक चक्कर, यानी सफा से मरवा जाना एक चक्कर, फिर मरवा से सफा आना एक चक्कर। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्या करते हैं, सफा से मरवा जाना, मरवा से सफा आना, उसको एक चक्कर जोड़ते हैं। तो ऐसे कितने 14 चक्कर का एक सही बना लेते हैं, जबकि सही 7 चक्कर की होती है। सफा से मरवा गए एक, मरवा से सफा आए एक, फिर सफा से मरवा गए एक, यानी आप स्टार्ट करेंगे सफा से और एंड करेंगे मरवा पर। मरवा पर आपका चक्कर 7वां मुकम्मल हो जाएगा। अब आपने 7 चक्कर, 7 चक्कर के अंदर दुआएं मांगी और इस अमल को जब आपने मुकम्मल किया, मुकम्मल करने के साथ आपका ये अमल, ये उम्रा, इसमें सिर्फ एक आखिरी अमल बाकी बचेगा। अब वहां से आप मरवा की तरफ से गेट से बाहर आए, सहन के अंदर आए, सामने कटिंग की दुकानें होती है, औरतें अपनी उंगली के पोर के बराबर और मर्द बेहतर और अफजल ये है कि गंजा हो, क्योंकि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया रहमल्लाहुल मुहल्लिकीन, मुहल्लिकीन मुहल्लिकीन 3 बार कहा कि अल्लाह ताला गंजे होने वालों पर रहम करे, रहम करे, रहम करे। और कहा अगर कोई कटिंग कराए कहा उस पर भी रहम करे। बहरहाल दोनों चीज जायज है। अगर चाहे तो आदमी गंजा हो, ज्यादा अफजल तो यही है कि पहली बार हो, आप एक ही बार जा रहे हो तो गंजे हो जाओ। अगर कोई बार बार डेली रूटीन के अंदर जाता आता रहता है बात अलग है, तो कटिंग कराना भी जायज और गंजे होना ज्यादा अफजल। अब आदमी जैसे ही गंजा होता है ये उसका उम्रा यहां पर मुकम्मल हो गया, उम्रा कंप्लीट हो गया। ये उम्रा करते ही अब आपका एहराम आप खोल दीजिए, आपकी सारी पाबंदियां खत्म, सारे जो महजूरात थे जिससे आपको मना किया गया था वो सब खत्म। अब आपका ये उम्रा मुकम्मल हो गया। अब इसको बाद आपको तैयारी करनी है हज की। हज शुरू होगा आपका 8 तारीख से। 8 जिलहिज से हाजी का हज शुरू होता है। अब 8 जिलहिज को जोहर की नमाज के पहले, और अगर आप टूर के अंदर होंगे तो टूर में अक्सर ये होता है कि 7 तारीख की रात को ही ले जाया जाता है ताकि रूट पर ले जाना आसान हो जाए, भीड़ भाड़ से आदमी बच जाए, तो उसको एक दिन पहले ही ले जाया जाता है। ये सफा की कुछ और भी पिक्चर से। अब आप उम्रा जब आपका मुकम्मल हुआ, अब 8 तारीख से जो आपको अमल शुरू करना है, 8 तारीख से जो आपका अमल शुरू होता है, 8 तारीख से आपका हज शुरू होता है। वो हज जो आप अमल करने के लिए वहां पर गए उसे हज कहा जाता है। 8 जिलहिज के दिन जोहर की नमाज के पहले हाजी को दोबारा एहराम बांधना होता है। आपने दोबारा अपना एहराम बांध लिया। अब आपने जैसे ही एहराम बांधेंगे, एहराम बांधने के बाद आप वहां पर दोबारा लफ्ज के साथ, वर्ड के साथ नियत करेंगे। आपने उस टाइम फ्लाइट में क्या कहा था, अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन, क्योंकि आप उम्रा करने आए थे। अब यहां से आपका हज शुरू हुआ तो आप कहेंगे अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जतन।
یہاں پر آپ نیت کیا کریں گے؟ اللہم لبیک حجتن. یہ ورڈ کہنے کے ساتھ آپ کی دوبارہ ساری وہی پابندیاں جو پہلے تھی پھر دوبارہ شروع ہو گئی. اب 8 تاریخ کے دن آپ کا عمل صرف یہ ہے کہ ظہر کی نماز کے پہلے آپ کو مینا جانا ہوگا. مینا جا کر کرنا کیا ہے؟ مینا جا کر آپ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اس کے بعد اگلے دن کی فجر، یہ 5 نمازیں آپ کو مینا کے میدان میں، وہاں پر خیمے بنے ہوئے تھے، ٹینٹ ہاؤس بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہر جگہ وہاں پر اپنے اپنے ملک کا جھنڈا لگا ہوتا ہے. آپ جس خیمے کے اندر، اس کا نمبر اوپر بڑے بڑے الفاظ کے اندر لکھا ہوتا ہے. کہیں بھٹکنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اور میں اکثر لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ جن کا پہلا سفر ہو وہ کوشش کریں کہ اپنے عمرے کے ٹور والے کے ساتھ یا حج کمیٹی کے ساتھ ان کی بس میں ہی خیمے میں جائیں، کیونکہ اگر آپ اکیلے جائیں گے آپ بھٹک جائیں گے، آپ کا وقت ضائع ہوگا، آپ کی عبادت ضائع ہوگی. حج کے سفر میں کوشش کریں کہ جتنا ممکن ہو سکے اپنے ٹور آپریٹر یا جو آپ کی گاڑی جو آپ کو لے کر آنا جانے کا کام کر رہی ہے اس سے جتنا زیادہ ممکن ہو سکے اپنے سفر کو مکمل کریں، کیونکہ اس میں آپ کے مقام پر پہنچنا آپ کے لیے آسان ہوتا ہے. اور اگر خود سے جائیں گے بھٹکنے کا خطرہ ہوگا، جگہ ڈھونڈنا پڑے گی، ایریا ڈھونڈنا پڑے گا. اب وہاں لاکھوں کا مجمع ہے، ان کے درمیان اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بہرکیف 8 تاریخ کو حاجی کو مینا کے میدان میں جانا ہوتا ہے. وہاں جا کر کرنا کیا ہے؟ کوئی اسپیشل الگ سے عبادت نہیں. کرنا کیا ہے؟ ظہر کے وقت پر ظہر، عصر کے وقت پر عصر، مغرب کے وقت پر مغرب، عشاء کے وقت پر عشاء اور فجر کے وقت پر فجر. یعنی ہر نماز کو اس کے وقت پر قصر ادا کرنا ہے. اس میں بھی لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں وہاں پر کہ سفر میں تھوڑی ہیں. یا تو کچھ ایسے ہیں کہ کنٹینیو 20 دن تک قصر کیا کریں گے، مکہ میں بھی قصر، جبکہ امام کے پیچھے آپ کو پوری نماز پڑھنی. امام کے پیچھے اگر ہو تو پوری نماز پڑھنا پڑے گی، امام جو پڑھا ہے. پر مینا کے اندر چاہے آپ وہاں پر مسجد خیف کے اندر چلے جائیں تب بھی، اپنے خیمے کے اندر رہیں تب بھی، ہر حال کے اندر آپ کو نمازیں جو ہے وہ قصر کر کے، دو کو قصر کر کے نماز ادا کرنا ہوگی. اپنی نمازوں کو قصر ادا کرنا ہوگی. وہاں پر مینا کے اندر صرف یہی عمل آپ کو کرنا ہے، صرف نماز ادا کرنی ہے. یعنی 8 تاریخ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلی 9 تاریخ کی فجر، یہ ساری نمازیں آپ کو مینا کے اندر ادا کرنی ہے. مینا کے اندر ان نمازوں کو آپ پڑھیں گے، نمازیں ادا کریں گے. اصل حج کی شروعات ہوتی ہے 9 تاریخ سے. یعنی اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے لیٹ ہو جائے، 8 تاریخ نہ بھی پہنچ پائے تو اس کا حج ہو جاتا ہے. 8 تاریخ چھوٹنے پر حج میں کوئی خرابی نہیں آتی ہے. کسی وجہ سے اگر 8 تاریخ چھوٹ گئی، آدمی 9 تاریخ کو فجر کے بعد ڈائریکٹ اگر عرفہ بھی پہنچ جائے تو اس کا حج ہو جاتا ہے. حج کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں بچتی ہے. تو اس کے بعد آتی ہے 9 تاریخ، جو اصل آپ کی محنت کا دن ہے، وہ 9 اور 10 تاریخ کا ہی دن ہوتا ہے. اب اس میں ایک چیز اور بیچ میں آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ 8 تاریخ یا کئی لوگ 7 تاریخ کو احرام پہنتے ہیں. اب آپ نے احرام پہن لیا، 8 تاریخ کو آپ مینا کے اندر ہیں. اب رہتے رہتے کپڑے گندے ہو جائیں تو، احرام گندا ہو جائے تو، احرام میں کچھ گندگی لگ جائے تو آپ احرام دھو سکتے ہو، غسل کر سکتے ہو، احرام چینج کر سکتے ہو، کوئی حرج والی بات نہیں. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بار جو احرام پہن لیا اسی احرام سے پورا حج مکمل کرنا پڑے گا. ایسی کوئی پابندی شریعت نے نہیں بتائی ہے. احرام دھویا جا سکتا ہے، غسل کیا جا سکتا ہے، کپڑے بدلے جا سکتے ہیں، یعنی دوسرا احرام آپ پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر سردی ہو جائے تو وکس لگا سکتے کہ نہیں لگا سکتے؟ خوشبو ہے، وکس نہیں لگا سکتے، حرام ہے. ہمارے مفتی لوگ یہ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ وکس نہیں لگا سکتے، بام نہیں لگا سکتے. ارے کیا آپ عام دنیا کے اندر جب رہتے تھے، اپنے علاقوں کے اندر رہتے تھے، وکس کبھی جمعہ پڑھنے کے لیے وکس لگا کر جاتے تھے، بام لگا کر جاتے تھے؟ یہ وہ ضرورت ہے جو آپ کی بیماری اور حاجتیں ہیں. اگر کسی کو سردی، کھانسی، بخار، بیمار ہو جائے، اس حالت میں وکس لگا سکتے ہیں، بام لگا سکتے ہیں، چاہے اس کے اندر اسمیل، خوشبو بھی آتی ہے تب بھی لگا سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات اس کے اندر نہیں ہے. اب 9 تاریخ سے آپ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں، جو آپ کا اصل اور بنیادی سفر ہوتا ہے، جو حج کا سب سے بنیادی اور سب سے قیمتی دن ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے عرفہ کا دن. وہ ہوتا ہے عرفہ کا دن. عرفہ کا دن یعنی 9 تاریخ. 9 تاریخ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مینا سے نکل کر آپ کو عرفہ کے میدان میں جانا ہے. اور یہ وہ میدان جس کے بارے میں بعض روایات کے اندر یہ تک آتا ہے کہ عرفہ کے میدان ہی کو اللہ تعالیٰ وسیع اور عریض بنا کر میدان محشر بنائے گا. اسی میں اللہ تعالیٰ بندوں کو جمع کرے گا. عرفہ کا میدان جب آپ اس کے اندر جائیں گے، اب کئی لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں جانے کے بعد جبل رحمت کو ڈھونڈتے ہیں.
اسپیشل جبل رحمت پر جا کر دعا کرے یا پورے میدان میں کہیں دعا کرے یا جو وہاں پر مسجد عرفہ کی ہے اس پہ دعا کرے، کوئی فرق نہیں. یا تو خیمے میں دعا کرے، اس میں بھی کوئی فرق نہیں. ہاں، پر اگر آپ کو صحت دی اللہ نے، تندرستی دی ہے، تو آپ کوشش کرو مسجد تک چلے جاؤ. کیوں؟ کیونکہ مسجد کے اندر خطبہ ہوتا ہے. کیونکہ حاجی کی عید 9 تاریخ کی ہوتی ہے، وہاں پر 9 تاریخ کو آپ کے لیے اسپیشل خطبہ ہوتا ہے، حاجیوں کے لیے ہوتا ہے. تو اگر موقع اللہ دے آپ مسجد چلے جائیں، اور اگر طاقت نہ ہو تو اپنے خیمے کے اندر ہی رہیں. کیوں؟ کیونکہ عرفہ کے میدان کے اندر ایک سب سے بڑی پرابلم آتی ہے ٹوائلٹ باتھ روم جانے کی. جبکہ الحمدللہ چپے چپے پر لیٹرنگ باتھ روم ہے، پر اس کے بعد بھی جب لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے تو ہر باتھ روم کے باہر 15-20 لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے. تو اگر آپ کے پاس خیمہ موجود ہے تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ خیمے کو مت چھوڑیے، یا تو خیمے میں رہیے یا مسجد میں رہیے. ایک پرابلم اور ہوتی ہے، کئی بار عرفہ کے دن گرمی بہت شدید ہو جاتی ہے، شدت کی گرمی، شدت کی دھوپ. تو اگر آپ باہر رہیں گے، اب گرمی زیادہ رہے گی تو آپ عبادت کیسے کریں گے؟ گھبرا جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے. اس لیے کوشش کریں یا تو اپنے خیمے کے اندر رہیں یا مسجد میں جگہ مل جائے تو مسجد میں. تو 9 تاریخ کی فجر کے بعد آپ کو عرفہ کے میدان کے اندر جانا ہے. اب اس میدان کے اندر جانے کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ وہاں پہنچ گئے، ناشتہ کر لیجئے، اور آپ کو ایک عمل پورے دن کرنا ہے، وہ ہے دعا. جتنا زیادہ ہو سکے. مین دن آپ کا، سب سے قیمتی دن آپ کا عرفہ کا دن ہوتا ہے. اس دن خوب دعائیں مانگے، رو کر گڑ گڑا کر استغفار کریں. یہی وہ دن ہے کہ جس دن کی جب مغرب کا وقت ہوتا ہے نا، اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں بتاؤ میرے یہ بندے کیوں آئے ہیں؟ کہ اللہ تیرے لیے آئے ہیں. کہا کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ معافی مانگ رہے ہیں. کہا کیا چاہتے ہیں؟ کہا جنت چاہتے ہیں. کہا گواہ بن جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا اور جنتی بنا دیا. عرفہ کا دن اتنا قیمتی دن ہوتا ہے. اس دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے. اللہ رب العالمین کی معافی کا دن ہوتا ہے. اس لیے اس 9 تاریخ کو اسپیشلی اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیجئے. ظہر کے پہلے تک آپ اپنی دعائیں مانگتے رہیں. اگر آپ مسجد کے اندر ہیں تب بھی، آپ خیمے کے اندر ہیں تب بھی، عرفہ کے میدان میں ظہر عصر کی نماز کو جمع کر کے پڑھنا ہے. اس میں بھی ہمارے یہاں کے جو مفتی لوگ ہوتے ہیں نا، خیمے میں جماعت کرتے ہیں، ظہر الگ پڑھاتے ہیں، عصر الگ پڑھاتے ہیں، مغرب الگ پڑھواتے ہیں، عشاء الگ پڑھواتے ہیں. جبکہ عرفہ کے میدان میں اور مزدلفہ کے میدان میں 2 نمازوں کو جمع کرنے کا حکم ہے. تو عرفہ کے میدان میں جب آپ رہیں تو ظہر اور عصر 4 رکعت آپ کو جمع کر کے پڑھنی ہے، ایک ساتھ پڑھنی ہے. پہلے 2 پڑھ کر سلام پھیر لیجئے، پھر 2 پڑھ کر سلام پھیر لیجئے. یہ آپ کے دن کا کام مکمل. اب اس کے بعد لگ جائیے مغرب تک عبادت، دعا، تلاوت قرآن، اذکار، جو آپ کر سکتے ہیں نیکی کا کام کرتے چلے جائیں، مانگتے چلے جائیں، عبادتیں کرتے چلے جائیں، قرآن کی تلاوت کریں، استغفار کریں، جو دعا آپ مانگ سکتے ہیں. مغرب یعنی سورج ڈھلنے کا جب وقت آ جائے تب تک کنٹینیو آپ کو وہاں پر رک کر دعائیں مانگنی ہیں. اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں کرنی ہیں. آپ کے بھائی، آپ کی بہن، آپ کے رشتہ دار، آپ کے تعلقات والے، اور خاص طور پر اس سفر کے اندر پورے ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ناکارہ کر دے، اور اللہ رب العالمین وہ لوگ جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں تو انہی کو ہدایت کا راستہ دکھا دے انشاءاللہ. ان کو جو دین کو مٹانا چاہتے ہیں ان کو دین کو پھیلانے والا بنا دے انشاءاللہ. اسپیشلی اس سال حاجی اپنے حج کی دعاؤں میں یہ دعا خاص طور پر یاد رکھیں کہ پورے ہندوستان کے اندر، پورے ملک کے اندر جو مظلومین ہیں ان کے لیے اسپیشل دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے انشاءاللہ. تو 9 تاریخ کو آپ کو عرفہ جانا ہے، مغرب تک وہاں پر رکنا ہے. سورج جیسے ہی سورج ڈوبے اب آپ کو بنا نماز پڑھے مغرب کی کہاں جانا ہے؟ مزدلفہ کے میدان میں جانا ہے. نماز نہیں پڑھنا ہے. کئی لوگ اس کے اندر بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ ارے یار سورج ڈوب گیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی نے اس ٹائم بولا ہوگا، کوئی بات رہی ہوگی، اب تو سورج ڈوب چکا ہے نا، اب کیا کرنا ہے؟ اب پہلے نماز پڑھو اس کے بعد وہاں جائیں گے. یہ عمل صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مغرب اور عشاء کی نماز کو آپ کو مزدلفہ کے میدان میں ہی ادا کرنا، وہیں کا حکم ہے. اور شریعت جب حکم دے دے تو وہاں پر عقل نہیں چلتی ہے. لوگ بولتے ہیں نا ارے ظہر اور عصر جو جمع کرنا ہے نا وہ تو مسجد کے اندر کرنا ہے کیونکہ وہاں خطبہ ہو رہا ہے، یہاں نہیں کرنا ہے. ارے شریعت نے کہہ دیا نا، وہاں دماغ نہیں چلتا ہے، حکم آ جاتا ہے وہاں دماغ نہیں چلتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ مزدلفہ کے میدان کے لیے آپ کو کب نکلنا ہے؟ عرفہ کے اندر. عرفہ کے میدان کے اندر جیسے ہی آپ کا وقت ہو گیا، سورج ڈوبنے کا وقت ہو گیا، اب آپ کو فوراً نکل کر مزدلفہ کے میدان میں جانا ہے. اب آپ مزدلفہ کے میدان میں گئے، اس میدان میں جانے کے بعد پھر آپ وہاں پر جائیں اور دعائیں شروع کر دیں. مزدلفہ کے میدان میں پہلے آپ گئے، وہاں کچھ دیر آپ رکے، رکنے کے بعد آپ سب سے پہلا عمل وہاں پر جا کر کیا کریں گے؟ کون سی نماز باقی ہے آپ کی؟ مغرب اور
عشاء کہاں پڑھنی ہے آپ کو؟ یہ مزدلفہ کے میدان میں. پر کیسے پڑھنی ہے؟ وہی قصر. 3 مغرب 2 عشاء 3 وتر, کام مکمل ہو گیا. وہاں پر آپ کو رکنا ہے, 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا ہے اور قصر پڑھنا ہے. پھر وہاں پر پوری نماز مت پڑھنے لگنا. یہ حج کے پورے سفر کے اندر چاہے مینا میں رہے, عرفہ میں رہے, مزدلفہ میں رہے, نماز قصر ہی پڑھنا ہے. اور ایک کنفیوژن اور اپنے دماغ سے نکال دینا, یہ سفر والی قصر نہیں ہے, یہ حج والی قصر ہے. لوگ کیا کنفیوز ہوتے ہیں, ارے ابھی اپنے روم سے مکہ سے تو نکل کر آئے, وہ لوگ جو سفر سے آئے نا ان کو قصر کرنی ہے. یہ قصر سفر والی نہیں ہے, یہ حکم والی ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے بھی یہی طریقہ اپنایا اور اسی طریقے سے نماز پڑھنے کا آپ نے حکم دیا. تو مزدلفہ کے میدان میں بھی آپ کو 3 رکعت مغرب اور اس کے بعد وہاں پر 2 رکعت عشاء اور 3 رکعت وتر پڑھ لیں, اور اس کے بعد کوئی اسپیشل عبادت نہیں. اس رات آپ کو سونا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگلے دن پھر آپ کو بہت سارے کام کرنے ہیں. آپ رات میں آرام کر لیجئے, سو جائیے, قرآن کی تلاوت کر لیجئے, اذکار کر لیجئے. مزدلفہ کے میدان میں بھی ایک مسجد ہے جسے مسجد مشعر حرام کہا جاتا ہے, اور جس کے پاس رکنے کا شریعت نے حکم دیا. پر مزدلفہ کے پورے میدان میں آپ کہیں پر بھی انشاءاللہ رک سکتے ہیں, کوئی حرج والی بات نہیں ہے. مزدلفہ کے میدان میں ایک عمل اور آپ کو کرنا ہے, وہ ہے کنکریاں چننا. جو آپ کو اگلے دن 11 12 13 4 دن تک شیطان کو کنکریاں مارنا ہے, وہ آپ کو مزدلفہ کے میدان میں ہی چننا پڑتی ہے. اور وہ چننے کی آج کل ضرورت پڑتی نہیں, الحمدللہ باقاعدہ پیکٹ بنے ہوئے لوگ وہاں پر تقسیم کرتے ہیں, تو چننے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. بہر کے وہاں پر ایک اجازت آپ کے پاس موجود ہے کہ اگر آپ کے ساتھ لیڈیز ہو, بچے ہوں, بزرگ ہوں, بیمار ہوں, تو آپ کو مزدلفہ کی پوری رات نہیں رکنا ہے. آدھی رات ہونے کے بعد اب اپنا عمل اگلے والا آگے والا شروع کر سکتے ہو, یعنی آپ مینا کی طرف واپس کوچ کر سکتے ہو. اگر بیمار ہیں, عورت ہیں, بچے ہیں, پریشان ہیں, تو آپ جا سکتے ہیں. پر اگر صحت مند تندرست ہے تو اسے پوری رات مزدلفہ کے میدان میں رہنا ہے. اگلے دن فجر کی نماز کا جب آپ کا وقت ہو جائے, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو مینا کی طرف کوچ کرنا ہے, مینا کی طرف جانا ہے. اب آپ جب مینا کی طرف جائیں گے تو جانے کے بعد وہاں پر آپ کو کچھ عمل جو اس دن کرنا رہتے ہیں, 4 عمل جو آپ کو کرنا رہتے ہیں. سب سے پہلا عمل ہوتا ہے بڑے شیطان کو کنکری مارنا. بڑے شیطان وہاں پر الگ الگ لکھا ہوا ہے, جمرۃ العقبہ, بڑا شیطان, انگلش ہندی سب میں لکھا ہوا ہے. بڑا شیطان, مڈل شیطان, چھوٹا شیطان. کیوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم جب اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لے کے جا رہے ہیں, 3 بار آ کر شیطان نے بہکایا تھا, تو جہاں بہکایا تھا اس جگہ کو ایک سمبول اور نشان بنا دیا گیا ہے, پر وہاں پر شیطان موجود نہیں ہے, صرف نشان ہے اس کا. کیا کرنا ہے؟ پہلے دن 10 تاریخ کو صرف بڑے شیطان کو کنکری مارنا. کئی لوگ اس دن بھی تینوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, صرف بڑے شیطان کو, جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں مارنا ہے. اچھا, کنکریاں ہم کیوں مارتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے نبی کی سنت ہے, آپ نے بتایا ہے, اس لیے یہ عمل کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پر شیطان کھڑا ہوا ہے. کئی لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارے حاجی صاحب غصے میں آ جاتے ہیں, کوئی باٹل پھینک رہا ہے, کوئی چپل پھینک رہا ہے, کوئی گالیاں بھی دینا شروع کر دیتے ہیں, شیطان یہ وہ گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں. اب شیطان کو نہیں, ایک نشان کو مار رہے ہیں, اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ شیطان جب بھی تمہیں بہکائے گا نا, تمہیں ایسی شیطان کو بھگانا ہے. 2 نمبر کے دھندے کے پہلے, بیٹی کا حصہ دبانے کے پہلے, حرام طریقے سے نکاح کرنے کے پہلے, ہر حرام کام کرنے کے پہلے, جیسے وہاں شیطان کو مار رہے ہو نا, یہاں پر بھی شیطان کو مار کر بھگا دینا, اور عمل وہ کرنا جس پر حکم اللہ کا اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہو. تو پہلے دن 10ویں تاریخ کو صرف جمرہ عقبہ کو آپ نے کنکر مارے, اس شیطان کو کنکریاں ماری. کنکری مارنے کے بعد آپ کو آگے بڑھنا ہے. آپ کا دوسرا عمل اس دن کیا رہے گا؟ آپ کو پہلا عمل تو یہ ہو گیا, دوسرا عمل ہے قربانی کرنا. اب قربانی چونکہ ہم لوگ تو وہاں پر کرتے نہیں ہیں, وہاں پر بینکنگ سسٹم بنا ہوا ہے. اگر اللہ نے آپ کو طاقت دیا, خود کر سکتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, اور اگر نہیں کر سکتے تو وہاں پر باقاعدہ بینک کے اندر رسیدیں کٹتی ہے, وہاں پر بھی ملتی ہے, مکہ کے اندر بھی ملتی ہے. آپ رسید کٹوا لیں, تقریباً 390 یا 400 ریال کی ایک رسید کٹتی ہے, اور آپ کی طرف سے وہ قربانی کر دیتے ہیں. تو پہلا عمل ہے شیطان کو کنکری مارنا, وہ ہو گیا. دوسرا عمل ہے قربانی کرنا, آپ نے رسید کٹا دیا, آپ کا وہ عمل ہو گیا. تیسرا عمل ہے بال کاٹنا, یعنی یہاں پر دوبارہ یا تو حلق کرنا ہے, گنجا ہونا ہے, یا کٹنگ کرانا ہے, یہ عمل کرنا ہے. اور چوتھا اور آخری عمل ہے طواف افاضہ کرنا, یعنی ایک طواف جو آپ نے کیا وہ طواف عمرے والا, طواف قدوم, اور یہ دوسرا آپ کا طواف ہے طواف افاضہ جسے کہا جاتا ہے. تو آپ سب سے پہلا عمل کیجئے, سب سے پہلا عمل بڑے شیطان کو کنکری مار دیجئے, دوسرا عمل قربانی کیجئے, تیسرا عمل اپنے بال کاٹیے اور گنجے ہو جائیے, اور چوتھا عمل اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو 10 تاریخ کو جائیے اور طواف افاضہ کیجئے. پر اگر لیڈیز ہوں, بچے ہوں, بزرگ ہوں, بھیڑ زیادہ ہو تو آپ 11 کو بھی کر سکتے ہو.
12 को भी कर सकते हो, 13 को भी कर सकते हो। ऐसी स्पेशली चीज नहीं है कि उसी दिन जाना पड़ेगा। कई लोग इस चक्कर के अंदर बीमार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, गिर जाते हैं क्योंकि 10 तारीख के रोज तो यह आलम होता है कि सुबह 10 बजे के बाद मिलिट्री लगी हुई होती है, तवाफ तक जा नहीं सकते आप, यानी तवाफ की जगह तक जाने में मिलिट्री लगाना पड़ती है, फिर ऊपर पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरे फ्लोर के ऊपर तवाफ करना पड़ता है, इतना ज्यादा रश हो जाता है। तो अगर आपको ताकत है तो 10 को कीजिए, वरना 11 है, 12 है, 13 है। आपने 10 तारीख को जब ये अमल मुकम्मल किए, अब उसके बाद अपना एहराम खोल दीजिए। एहराम की पाबंदियां खत्म, एहराम के सारे मामलात खत्म, अब नॉर्मल कपड़ा पहन लीजिए। 10 तारीख को मीना के अंदर आपके पास अमल 11, 12, और अगर देखिए इसमें एक कंडीशन ये भी होती है कि 3 दिन शैतान को कंकरी मारना होती है। 11 की सुबह तीनों शैतान को कंकरी मारना है, 12 की सुबह तीनों शैतान को कंकरी मारना है, जवाल के बाद मारें तो ज्यादा बेहतर है, और 13 तारीख को भी तीनों को मारना है। पर अगर कोई शख्स चाहे तो 12 तारीख को कंकरी मारकर मगरिब के पहले अगर मीना से निकल जाए तो वो जा सकता है, यानी 12 को भी जाने की इजाजत है। अब आपको इन 4 दिनों में करना क्या है? मीना में कोई अमल साबित अलग से नहीं है। मीना में आपको क्या करना है, 10 तारीख से, यानी जैसे आप अपने रूम पर पहुंचे, हर नमाज को उसके वक्त पर कसर अदा करना है। सबसे ज्यादा इफ्ता, फतवा, आलिमिया, तो ये सब जो मामला होते हैं मीना ही के अंदर कैंप में ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां टोटल फ्री होता है आदमी, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, सारे लोग अपने एतबार से दीन का काम करना शुरू कर देते हैं, जो समझ में आया उसको दीन बना देते हैं, बाकायदा जमात के साथ पूरी नमाजें अदा करते हैं। याद रखिए कि पूरी नमाज ना अल्लाह के नबी ने पढ़ी ना पढ़ने का हुक्म दिया है। मीना के अंदर आपको हर नमाज अपने वक्त पर कसर अदा करनी है। फर्क समझ गए ना आप? अरफा मुजदलफा में 2-2 नमाज मिलानी है कसर करके, और बाकी दिनों में अलग अलग वक्त पर कसर नमाज पढ़नी है। 10 तारीख को आपको वही अमल, 11 तारीख को वही अमल, 12 तारीख को वही अमल, और 13 तारीख को वही अमल। रोज जाना है, शैतान को कंकरी मारनी है, अपने खेमे में आना है, और आपको शैतान को कंकरी मारने के बाद जोहर, असर, मगरिब, इशा, सिर्फ यही अमल करने हैं। और इस अमल के करते ही जब 13 तारीख आपकी मुकम्मल हुई, अल्हम्दुलिल्लाह आपका हज मुकम्मल हो गया, आपने हज के फरीदे को अदा कर लिया, आपका यहां पर यह अमल मुकम्मल हो गया। और इंशाअल्लाह अगर आपने अच्छी तरीके से यह अमल किया तो इंशाअल्लाह आपका यह हज हज्जे मबरूर बन गया। अल्लाह सबके हज्जों को हज्जे मबरूर बनाए। अब उसके बाद आप मक्का में जब तक हैं, आप जितना ज्यादा हो सके बार बार तवाफ करते रहें, क्योंकि तवाफ की इबादत मक्का के सिवा कहीं और नहीं हो सकती। रही बात उम्रे की, हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू उम्रे करते हैं, सुबह उम्रा, दोपहर उम्रा, शाम में उम्रा, मस्जिद आयशा गए उम्रा, मस्जिद आयशा गए उम्रा। पहली चीज, मस्जिद आयशा मीकात नहीं है। शरीयत ने जब भी मीकात को बताया, मस्जिद आयशा को कहीं मीकात नहीं बताया। मस्जिद आयशा मीकात नहीं है, वहां से उम्रे का एहराम नहीं बांधा जाता है। एहराम बांधना है तो आपको मीकात पर जाना पड़ेगा, या तो जुल्हुलैफा मदीना जाइए, या फिर आपको ताइफ की तरफ जाना पड़ेगा, जहां मीकात है वहां से आप एहराम बांध सकते हैं। पर आम जगहों से मस्जिद आयशा से एहराम बांधकर बार बार उम्रा करना साबित नहीं है। इसी तरीके से उम्रा तो आप कर सकते हैं, पर तवाफ किसी और के नाम का नहीं कर सकते। हमारे यहाँ लोग लिस्ट लेकर जाते हैं, 2 खाला के तवाफ, 3 चाचा के तवाफ, मामू का तवाफ, भाई का तवाफ, बहन का तवाफ, तवाफ की लिस्ट बनी होती है और रोज पर टिक करते हैं, इन सब के तवाफ हो गए। तवाफ किसी और के नाम का करना जायज नहीं है, क्योंकि शरीयत ने कहीं इसका हुक्म नहीं दिया, कहीं इजाजत नहीं दी कि आदमी तवाफ किसी और का करे। तवाफ इंसान अपने अलावा किसी और का नहीं कर सकता। तवाफ आप सिर्फ अपना ही कर सकते हो, तो तवाफ आप खूब करें, खूब अल्लाह से दुआएं मांगे, और जब भी तवाफ करें वही अमल जो मैंने आपको पहले बताया, तवाफ करना, तवाफ करने के बाद फिर आपको वही अमल करना है कि तवाफ किया 2 रकात नमाज, तवाफ किया 2 रकात नमाज। और मैं आपको वो तवाफ तो बता ही चुका हूं जिसका नाम तवाफ इफाजा है, कि 10 तारीख को, जब 10 तारीख को अगर आप चाहें तो 10 को, नहीं तो 11 को, नहीं तो 12 को, नहीं तो 13 को आपको तवाफ करना है। और तवाफ के बाद सही भी करना है। हज्जे तमत्तो करने वालों को सही भी करना पड़ती है। तवाफ किया, तवाफ के बाद सही की, और यहां पर अपना हज मुकम्मल हुआ। एक तवाफ अभी आपके ऊपर और चढ़ा हुआ है, एक तवाफ और बाकी है, जिसे तवाफे विदा कहा जाता है। एक तो तवाफे कुदुम जो आपने स्टार्टिंग में उम्रे के साथ किया, एक तवाफे इफाजा जो आपने 10, 11, 12, 13 तारीख को कर लिया किसी भी दिन, एक होता है तवाफे विदा कि जब आपका मक्का से निकलने का वक्त आ जाए, अब आपको मक्का से मदीना की तरफ जाना है, तो निकलते वक्त एंड में एक तवाफ करना है, जिस तवाफ को तवाफे विदा कहा जाता है, आखिरी तवाफ कहा जाता है। मक्का के अंदर आप एक कोशिश और करें, हमारे यहाँ कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि आम काम तो करते हैं पर फर्ज नमाजों से दूर हो जाते हैं। एक बात याद रखें कि मक्का के अंदर एक नमाज का सवाब
1,00,000 गुना नमाजों के बराबर होता है। ये सवाब कहीं हमें मिलेगा? एक नमाज पढ़ी 1,00,000 नमाजों का सवाब। तो जब तक आप मक्का के अंदर रहें, काबा ही की नमाज पढ़ें, इमाम हरम की नमाज पढ़ें। कई दूर तक सफ लगती है, जहां जैसा मौका मिल जाए, पर कोशिश करें कि अलग से नमाज ना पढ़े, उन्हीं के पीछे नमाज पढ़े। वरना अल्लाह ताला हिदायत दे उन लोगों को कि जो वहां भी उम्रे पर, हज पर लोगों को लेकर जाते हैं और कहते हैं यहां नमाज मत पढ़ो, यहां काफिरों की नमाज होती है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। घर अल्लाह का है और उसकी इजाजत के बिना काफिर नमाज पढ़ रहा है, इल्जाम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर लगाया जा रहा है। तो बहरकैफ अल्लाह अगर हम सबको हिदायत का रास्ता दिखाए, अल्लाह ताला सही तौफीक अता फरमाए। जब तक वहां रहें, हरम की नमाज पढ़ते रहें। मक्का के आसपास भी कुछ मकामात हैं, ताइफ अगर आप जाएं तो जा सकते हैं, एक तारीखी जगह है। मक्का के अंदर भी कुछ जगह है, जन्नतुल माला है, कुछ और जगह हैं, पर किसी भी जगह पर अलग से कोई नमाज पढ़ने की फजीलत नहीं है। एक तारीख की नियत से आप चाहें देखें और देखकर आप वहां पर से आ सकते हैं इंशाअल्लाह। अब उसके बाद चूंकि वक्त ज्यादा हो गया है, असर का वक्त भी हो रहा है, मैं आपके सामने मदीना की कुछ चीजों को जिक्र करके अपनी बात को खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। अब उसके बाद मामला आता है मदीना का। मदीना वो जगह कि जहां हिजरत करके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे। मदीना वो जगह कि जिन लोगों ने अंसारी बनकर अल्लाह के नबी की मदद की, सहाबा इकराम की मदद की। मदीना वो जगह कि जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम बनाया था। मदीना वो जगह कि जिस जगह की नमाज, यानी अगर कोई मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ता है तो आम मस्जिदों की नमाज से 1,000 गुना नमाज का ज्यादा सवाब उसे मिलता है। लोग कहते हैं 50,000, पर 50,000 वाली हदीस ज़ईफ है। सही हदीस के हिसाब से 1,000 नमाज गुना का ज्यादा सवाब मोहम्मदी ने, अगर कोई आदमी आम नमाज घर में पढ़े, मस्जिद में पढ़े अपने यहाँ की, और वहां पढ़े, तो 1,000 नमाज का सवाब उसे इंशाअल्लाह ज्यादा मिलेगा। ये वो जगह कि जहां पर रियादुल जन्ना है, उस जगह अगर कोई नमाज पढ़े तो उसे जन्नत के अंदर नमाज पढ़ने का सवाब होता है, यानी गोया कि वो जन्नत के गार्डन के अंदर नमाज पढ़ रहा है। मदीना वो जगह कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सारी दुनिया के अंदर दज्जाल आएगा, फितना आएगा, पर जब वो मदीना आएगा ना, उहुद पहाड़ पर चढ़ेगा और बोलेगा ये किसका घर है, ये मतलब किसकी मस्जिद है, कहा ये मोहम्मद की मस्जिद है। किसका शहर है, कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है। जब ये कहा जाएगा, वो उतरने लगेगा तो कोड़े मार कर फरिश्ते उसको भगा देंगे। दज्जाल मदीना में नहीं आ पाएगा। मदीना वो जगह कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मनिस्तता यमूत फिल मदीनति फलयमुत, कि अगर तुम में से किसी की ताकत हो कि मदीना में मर सके तो यहीं आकर मरे, यानी वहां रहने की अगर ताकत हो तो वहीं रहे। क्योंकि अगर कोई वहां मरेगा और उसने तौहीद पर इंतकाल होगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी उसके लिए सिफारिश करेंगे। ये मदीना वालों की फजीलत कि अल्लाह के नबी ने यहां तक के बताया कि अगर कोई मदीना वालों के साथ बुराई का इरादा करता है ना, अल्लाह उसकी बुराइयों को जाहिर कर देता है। यानी साजिश नहीं कर पाओगे उनके खिलाफ, अल्लाह तुम्हारी साजिशों को जाहिर कर देगा। इतना बड़ी फजीलत। और वैसे तो कई फजीलतें हैं, वहां मस्जिद रसूल है, वहां पर फरिश्तों की हिफाजत है, बहुत सारी फजीलतें हैं जो मदीना के ताल्लुक से है। अब जब आप मदीना गए, पिक्चर आपके सामने मस्जिद नबवी की न्यू कंस्ट्रक्शन की है, आप मस्जिद नबवी के अंदर जब जाएंगे, ये देखिए मस्जिद नबवी के अंदर की कुछ तस्वीरें जो आपके सामने हैं। आप मस्जिद नबवी जब जाएंगे, आपको वहां पर अमल क्या करना है, एक तो चीज के नमाजें बाजमात अदा करनी है, अलग से कोई रुकन वहां पर नहीं। हमारे यहाँ पर जैसे लोग बोलते हैं कि अगर हज करने गए और 40 दिन मदीना के अंदर, यानी मदीना के अंदर 40 नमाज अदा नहीं की तो हज मुकम्मल नहीं होता। यह हदीस ज़ईफ, कोई सही हदीस के अंदर साबित नहीं। स्पेशल वहां 40 नमाज पढ़ने की कोई अलग से फजीलत नहीं, पर आप जब तक वहां रहें कोशिश करें कि मस्जिद नबवी के अंदर आप नमाज पढ़ें। एक अमल जो आपको वहां जाकर करना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर और आपके मिंबर के बीच में, जो पिक्चर आपके सामने है, आपके घर और आपके मिंबर के बीच की ये जगह है। ये मिंबर है जहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाया करते थे। ये मिंबर घर से आज मिंबर चेंज हो चुका है, पर ये जगह वही है जहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाया करते, यानी खुतबा दिया करते थे। तो आपने इरशाद फरमाया, मा बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, मेरे घर और मेरे मिंबर के बीच की जगह जो है वो जन्नत के गार्डन में से एक गार्डन है। ये मिंबर है और पीछे जो मैंने आपको पिक्चर बताई, ये जो एक मेहराब है जहां से नमाज होती थी, और इसके ही जस्ट पास में आपका कमरा है। उस कमरे से लेकर ये गार्डन, ये आप कारपेट देखिए, कारपेट वहां पर ग्रीन कलर का लगा हुआ है, आपको नजर आ रहा है, ये ग्रीन कारपेट है। क्यों? क्योंकि रियाजुल जन्ना, जन्नत कैसी होती है, गार्डन कैसा होता है, ग्रीन होता है ना, तो वहां पर अलग से उस पर ग्रीन कारपेट लगा दिया गया है ताकि लोगों को पता चल जाए कि यहां पर नमाज पढ़ना अफजल चीज है, बेहतर चीज है। तो एक तो मस्जिद नबवी के अंदर जो आपको अमल करना है वो ये कि इस जगह पर 2 रकात आप नमाज अदा कीजिए, पर सिर्फ 2 रकात अदा कीजिए, दूसरों को तकलीफ मत दीजिए। हमारे कई हाजी क्या करते हैं, टिक कर बैठ जाते हैं।
اپنی 2 پڑھ لی، ٹک کر وہیں قرآن پڑھنے بیٹھ جائیں گے، وہیں اذکار کرنے بیٹھ جائیں گے۔ ارے بھائی آپ کی طرح لاکھوں لوگ یہیں نماز پڑھنے کے لیے آئے، انہیں بھی موقع دو، انہیں بھی آگے آنے دو، 2 رکعت پڑھو، پیچھے آ جاؤ، اپنا قرآن جہاں پڑھنا ہے پوری مسجد نبوی کے اندر کہیں پر بھی آپ پڑھ سکتے ہو، پڑھتے رہو۔ پر لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں پر ڈھیٹ بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور ایک بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پورے حج کے سفر کے اندر ایک بات یاد رکھنا کہ کوئی بھی عمل، یہ عمل مستحب ہے اور مومن کو تکلیف دینا حرام ہے، انہیں بھی آگے بڑھائیے، لوگوں کو جگہ دیجیے یہاں تک آنے کی۔ تو ہم کوشش کریں کہ یہاں 2 رکعت نماز ہم انشاءاللہ ادا کریں، چونکہ اس کی وجہ کی پورا اس کو کلیئر پکچر ہے، یہ ممبر ہے، یہ پورا گرین کارپیٹ آپ کے سامنے ہے، اور اینڈ تک کی جو اللہ کے نبی کا کمرہ ہے وہاں تک پورا ایک گرین کارپیٹ لگا ہوا ہے، تو یہاں پر ایک مومن کو نماز پڑھنا چاہیے۔ ایک اور چیز جو مدینہ کے اندر دیکھنے والی ہے وہ ہے یہ مقبرہ، جسے بقی کہا جاتا ہے، بقیع الغرقد۔ یہ وہ جگہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی یہاں دفن ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ اس کی سفارش کریں گے۔ اور یہ جو قبرستان ہے نا، اس کے اندر قبریں بھی جو ہے وہ منزلوں پر بنانا پڑتی ہے، اتنے زیادہ انتقال ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے حرم کے اندر کوئی نماز ایسی نہیں ملے گی جس میں جنازے کی نماز نہ ہوتی ہو، 3 جنازے، 4 جنازے، 5 جنازے۔ مدینہ میں بھی یہ حال، مکہ میں بھی یہ حال۔ اور دفن کہاں ہوتے ہیں؟ سب اسی قبرستان کے اندر۔ تو کہاں دفن کریں؟ تو کیا ہوتا ہے، ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، 10 سال یہ حصہ چلے گا، پھر 10 سال یہ حصہ، قبر کھودتے ہیں، ہڈیوں کو سائیڈ میں کر کے نیا دفن، ہڈیاں سائیڈ، نیا دفن، بار بار چینج ہوتی ہے۔ پر میں یہ کہتا ہوں کہ اس جگہ ایک بار جائیے گا، وہاں جانے سے آپ کو اپنی موت یاد آئے گی۔ دیکھیے آپ قبرستان کی حالت آپ دیکھیے، یہاں پر اولیاء ہیں، صحابہ ہیں، ائمہ ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، پر قبروں کی اب کنڈیشن دیکھیے، بالکل سمپل قبریں ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی قبریں ہیں، یعنی آپ نے اس طریقے سے بنانے کا حکم دیا۔ گرچہ 20 میں ترکیوں کا ایک ایسا دور آیا کہ انہوں نے ان قبروں کے اوپر قبے بنا دیے تھے، قبے اور مینارے بنا دیے تھے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں جب لوگوں کو پھر ہدایت دی، ان کو توڑ کر دوبارہ اللہ کے نبی کے دور کے قبرستان کی جو حالت تھی آج یہ وہ کنڈیشن بنا دی گئی، بالکل سمپل، کوئی پہچان نہیں، کوئی تختی نہیں۔ آج ہمارے یہاں سے بھی ایک سلپ آپ کو دی جائے گی، ایک نقشہ بنا کر دیتے ہیں، اس طرف سے اس طرف جاؤ یہ فاطمہ کی قبر، اس طرف سے اس طرف جاؤ یہ ان کی قبر۔ ایک بات بتاؤ کہ وہاں اسپیشل پہنچ کے آپ کر کیا سکتے ہو؟ بھئی دعا مانگنی ہے تو آپ دعا یہاں سے بھی مانگ سکتے ہو نا، وہاں جا کر مانگو، یہاں جا کر مانگو، ایک ہی بات ہے۔ الگ سے قبروں کو ڈھونڈنا، اسپیشل جگہوں پر جانا، اس کی کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے۔ تو ایک چیز یہ بھی وہاں دیکھنے لائق ہے، ایک عمل یہ جو اسی کے قبرستان کی الگ الگ تصویریں آپ کے سامنے ہیں۔ یہ مسجد نبوی کا وہ حصہ جہاں بقیع الغرقد قبرستان ملتا ہے، اور سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ جو ہے روزہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ، اور کمرے کے اوپر بنا ہوا یہ گنبد، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے اوپر بنا ہوا گنبد ہے۔ اور یہ جو اس کے نیچے آپ کو گیٹ نظر آ رہا ہے یہ ایگزٹ گیٹ ہے، یعنی آپ کو باب السلام نام کا ایک گیٹ بنا ہے، وہاں سے انٹری کرنا ہوگی اور یہاں سے ایگزٹ ہوگا۔ یہاں پر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ، جس کے سامنے کھڑے ہو کر درود پڑھنے کا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ صحابہ کرام کا عمل تھا کہ وہاں جا کر وہ درود پڑھا کرتے تھے، پر لوگ ہمارے یہاں سے جاتے ہیں وہاں دعائیں مانگنے لگتے ہیں، ہاتھ اٹھایا دعائیں مانگ رہے ہیں، نظر و نیاز مانگ رہے ہیں، کئی چیزیں سوال کر رہے ہیں۔ وہاں پر آپ کے سامنے 3 قبریں آپ کو نظر آئے گی، اور وہاں پر الگ الگ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی قبر ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی قبر ہے، یہ حضرت عمر کی قبر ہے، کیونکہ تینوں وہاں پر دفن ہوئے تھے۔ آپ جانتے ہیں چھوٹا سا کمرہ تھا، چھوٹا سا کمرہ تھا، حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ آپ رہتے تھے۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو چونکہ نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا کہ جہاں ان کا انتقال ہوتا ان کو وہیں دفن کرنا، جگہ چینج نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کا انتقال ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ اسی کمرے کے اندر پردہ ڈال کر رہا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے جب انتقال کا وقت ہوا، انہوں نے کہا بیٹی میں اپنے ساتھی کے ساتھ اسی قبر میں یعنی پاس میں قبر بنانا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے اجازت دیتی ہے؟ کہا ٹھیک ہے آپ بھی آ جائیے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا جب انتقال ہوا، آپ کے کندھے کے یعنی آپ کے کندھے کے برابر حضرت ابوبکر صدیق کا سر ان کو دفن کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت عمر ابن خطاب کو شہید کیا گیا، ان کو چاقو مارے گئے، انہوں نے حضرت عائشہ سے اجازت مانگی کہ میں اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اجازت دیں گی؟ کہا میں نے یہ جگہ اپنے لیے خاص کی تھی کہ میں یہاں پر رہوں گی، پر اب آپ اگر کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے میں یہ جگہ آپ کو دے دیتی ہوں، کیونکہ وہ دونوں آپ کے ساتھی تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان دونوں کے پاس میں انہیں وہاں پر دفن کر دیا گیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بقیع الغرقد قبرستان کے اندر دفن کیا گیا تھا۔ اور آپ نے شاید کچھ سالوں پہلے سنا ہوگا کہ کچھ شیعوں نے کوشش کی تھی آپ کی قبر کو کھود کر آپ کے یعنی جثے کو نکالنے کی حضرت عائشہ صدیقہ کی، کیونکہ وہ لوگ آپ سے بڑا حسد رکھتے ہیں، پر بہرکیف اللہ تعالیٰ نے انہیں ناکام کیا اور وہ اپنی سازشوں کے اندر ناکام ہوئے۔ بہرکیف امہات المومنین حضرت فاطمہ، کئی صحابہ کرام، کئی اولیاء کرام، ائمہ اعظام، بڑے بڑے لوگ اسی قبرستان کے اندر دفن ہیں۔ مدینہ کے اندر آپ کو عمل جو کرنا ہے وہ فرض نمازوں کو اس مسجد میں ادا کرنا،
ایک مرتبہ سلام پڑھنے کے لیے جانا، درود یعنی جسے ہم سلام کہیں یا درود کہیں وہ پڑھنے کے لیے جانا، ایک مرتبہ بقیع الغرقد قبرستان کی آپ زیارت کریں تاکہ آپ کو اپنی موت یاد آئے، وہاں جا کر دعا پڑھیں جو ہم ہر قبرستان کے اندر پڑھتے ہیں تاکہ وہاں جا کر ہمیں اپنی موت یاد آ سکے۔ اس کے بعد اگر آپ آگے بڑھیں گے، دیکھیے مدینہ کی مسجد نبوی کے کچھ منظر آپ کے سامنے جو میں نے بتایا تھا، وہ والا ایگزٹ گیٹ تھا، یہ والا انٹری گیٹ ہے آپ کے سامنے، دیکھیے باب السلام جس سے کہا جاتا ہے، یہ انٹری گیٹ آپ کے سامنے، یہ انٹری گیٹ آپ کو نظر آئے، باب السلام اسے کہتے ہیں۔ ادھر سے آپ سیدھے اندر جائیں گے اور ادھر سے آپ ایگزٹ ہو جائیں گے، یہ دروازے دو بنے ہوئے ہیں، سلام جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں درود۔ اس کے علاوہ کچھ یہ مسجدیں ہیں جو مسجد نبوی کے آس پاس بنی ہوئی ہے، ایک کا نام مسجد غمامہ ہے، یہ مسجد امام بخاری ہے، کچھ تاریخی مسجدیں وہاں پر بنی ہوئی ہیں جن کی الگ الگ اپنی تاریخ ہیں، ان مسجدوں کو آپ دیکھنے جائیں، پر صرف دیکھنے جائیں، وہاں نماز پڑھنے نہ جائیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ہر مسجد میں گئے 2 رکعت نماز، ہر مسجد 2 رکعت نماز، الگ سے 2 رکعت نماز پڑھنا وہاں پر کوئی ثابت نہیں ہے، کوئی فضیلت والا عمل نہیں، بلکہ بعض علماء کا فتویٰ ہے کہ بدعت ہے کہ وہاں جہاں آپ نے حکم نہیں دیا وہاں آدمی جا کر نماز پڑھے۔ یہ کچھ مسجدیں، یہ جو میں نے انٹری گیٹ آپ کو کہا، یہ انٹری گیٹ اس طریقے سے بنا ہوا ہے، یہاں سے آدمی سیدھا جاتا ہے اور سلام پڑھتے ہوئے ادھر سے ایگزٹ ہو جاتا ہے۔ یہ مسجد نبوی کے کچھ باہر کی طرف کے فوٹوز جو وہاں پر افطار ہوتا ہے پیر اور جمعرات کو، اس کی کچھ تصویریں آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد یہ الگ الگ وہاں کی مشہور مسجد ہے، جیسے یہ مسجد جو آپ کے سامنے ہے، یہ مسجد قبلتین، وہ جگہ کہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ پہلے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، آپ نے شروع کر دی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایک قبیلہ رہا کرتا تھا، اس جگہ پر لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، صحابی نے آ کر بتایا ارے قبلہ چینج ہو گیا ہے، نماز میں ان لوگوں نے اپنے قبلے کو بدل لیا، اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، 2 قبلوں والی مسجد۔ اور بھی کئی مسجدیں ہیں، اور اس سلسلے میں اگر آپ کو وقت ملے، فیس بک پر میرا جو پیج ہے اس پر میں نے پچھلے سال کئی ویڈیوز بنائی تھی، الگ الگ علاقوں کی، الگ الگ جگہوں کی پوری تاریخ اس کے اندر بتائی تھی، ایک مرتبہ آپ اسے بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اور زیادہ باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ یہ وہیں کی الگ الگ مساجد، مسجد قبلتین ہے، مسجد اجابہ ہے، یہ مسجد جمعہ ہے، جہاں پر پہلا جمعہ مدینہ کے اندر جب پڑھا گیا تھا، مسجد قباء سے جسٹ لگی ہوئی یہ مسجد ہے جسے مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ یہ احد، جہاں پر غزوہ احد ہوا تھا، وہاں پر شہداء کی جو قبریں ہیں اس کے تھوڑی ہی دور پر ایک یہ مسجد ہے، اور یہ پیچھے جو پورا نظر آ رہا ہے یہ جبل احد ہے آپ کے سامنے، جہاں پر غزوہ احد ہوا تھا، اور یہ وہ احد جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ احد جو ہے جبل یحبنا ونحبہ، یہ ایسا پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، یعنی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی کسی پہاڑ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ مسجد جہاں پر غزوہ خندق ہوا تھا، غزوہ خندق کے سارے لوگ مل کر آئے تھے، میں نے خطبے میں بھی ذکر کیا تھا، جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، اور آپ نے مدینہ میں خندق کھدوائی تھی، جس جگہ خندق کا اینڈ ہوا تھا یا جہاں پر فتح ملی تھی اس جگہ پر یہ مسجد بنائی گئی جسے مسجد سبا مساجد کہا جاتا ہے۔ یہ الگ الگ مسجدیں ہیں، مسجد علی، مسجد عمر، الگ الگ، یہ مسجد علی جو آپ کے سامنے یہ ہے پیچھے والی مسجد ہے، یہ مسجد علی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہا جاتا ہے یہاں پر گھر تھا۔ یہ سب مسجد نبوی کے آس پاس کے علاقے ہیں۔ اس میں ایک جو مین مسجد مجھے آپ کے سامنے بتانی ہے وہ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی وہاں کی مسجدیں، مین ایک بنیادی اور آخری چیز جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے مدینہ کی فضیلت کے اندر، وہ ہے مسجد قباء، اسلام کی پہلی مسجد، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ جانے کے پہلے 14 دن آپ اس بستی کے اندر رکے تھے جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے، بستی کا نام تھا قباء۔ اس بستی میں آپ رکے، رکنے کے بعد سب سے پہلے وہاں پر آپ نے اس مسجد کی تعمیر کی، اور آپ نے ایک حکم دیا، صحیح حدیث کے اندر ثابت ہے کہ من اتا الی مسجد قباء، کہ جو انسان مسجد قباء آتا ہے، پیدل چل کر آتا ہے، گھر سے وضو بنا کر آتا ہے، 2 رکعت نماز الگ سے فرض کے علاوہ پڑھتا ہے، اللہ اسے عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو آپ جب حج کرنے جائیں کوشش کریں 10 دن، جب اللہ آپ کو موقع دے، فجر کی نماز ہو گئی، سورج اگ گیا، آپ ایسا کریں جائیں سیدھے سیدھے مسجد قباء کی طرف، 2 رکعت نماز پڑھ کر آ جائیں۔ 10 دن ہے تو کنٹینیو 10 دن چلے جائیں، 10 دن کنٹینیو اگر آپ گئے، ہر دن ایک عمرہ کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اتنی بڑی فضیلت مسجد قباء کے تعلق سے ہے، اور یہ قباء ہی کا وہ علاقہ ہے، آپ جب وہاں پر جائیں گے چاروں طرف آپ کو کھجور کے باغ ملیں گے۔ اجوا جو کھجور ہم لوگ کھاتے ہیں وہ مین اسی علاقے کی ہے، مین یہی وہ علاقہ ہے جہاں پر اجوا کھجور آج بھی اگتی ہے، آج بھی زیادہ پیداوار اجوا کی اسی علاقے کے اندر ہوتی ہے۔ اسے اوالی کہا جاتا ہے، اوالی مطلب ہوتا ہے باہر کا علاقہ، باہر کا علاقہ، یہاں پر پورے کھجور کے بڑے بڑے آپ کو مزرے ملیں گے۔ اور میں آپ کو یہ ساری چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک بار آپ جائے ضرور، وہاں پر آپ جب دیکھیں گے نا آپ کو سیرت اپنے سامنے نظر آئے گی، کیا اللہ کے نبی کا دور تھا، یہاں پر مسجد ہوا کرتی ہوگی، یہاں پر باغات ہوا کرتے ہوں گے، یہاں پر یہ چیز وہ چیز، تو آپ کے تاریخ سامنے آ جائے گی۔ یہ آخری وہ جگہ
جہاں پر ثقیفہ بنی ساعدہ، آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کی رخصتی کے بعد لوگوں میں اختلاف ہو گیا کہ خلیفہ کون بنے گا۔ مسجد نبوی سے جب آپ ایک طرف تو بقیع الغرقد قبرستان ہے، اس کے جسٹ اپوزٹ ڈائریکشن کے اندر یہ جگہ ہے جس کو ثقیفہ بنی ساعدہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام وہاں پر گئے، سارے اس گارڈن کے اندر، اس ٹائم ایک باغ ہوا کرتا تھا، وہاں جا کر بیٹھ گئے، کہا اب خلیفہ کون بنے گا، کس کو خلیفہ بنائیں؟ کسی نے کہا اس کو بنا دو، کسی نے کہا اس کو بنا دو۔ حضرت عمر کو پتا چلا کہ لوگوں میں اختلاف ہو رہا ہے، اب دونوں چلیے۔ حضرت عمر ابن خطاب ابوبکر صدیق کو لے کر آئے، اس جگہ کھڑے ہوئے، کہا کیا ہو گیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ذمہ داری کون لے گا؟ حضرت عمر نے کہا کہ بتاؤ، جن کو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اپنے مقام پر نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا، تو جو دین کا ذمہ دار ہو سکتا ہے اسے ہی دنیا کا ذمہ دار بنا لیں، یعنی ابوبکر کو امیر بنا لیں۔ سب نے کہا کہ ہم سب قبول کرتے ہیں، اور اس جگہ پر ایک ساتھ سب نے مل کر حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اسے ثقیفہ بنی ساعدہ کہا جاتا ہے، اس جگہ کو ثقیفہ بنی ساعدہ۔ اور دیکھیے، میرا ان سب چیزوں کے بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ تبرک حاصل کرنے جانا ہے، یا چومنے کے لیے جانا ہے، یا چیزیں اٹھانے کے لیے جانا ہے۔ میرا مقصد ہے وہاں جا کر تاریخ کو دیکھیے، ہسٹری دہرائیے، اپنی پوری تاریخ کو یاد کیجئے۔ جب اس جگہ پر کھڑے ہو کر، اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک بار اگر کوشش کریں، ویڈیوز آپ دیکھیے گا انشاءاللہ، میں نے ڈیٹیل میں پوری ویڈیوز فیس بک میرے پیج کے اوپر عبدالحمید مدنی والا جو پیج اس پر آپ کو مل جائیں گی، ساری ویڈیوز میں نے بنائی ہیں، اس میں ایک ایک جگہ کے فوٹوز ہیں، ویڈیو ہے، وہاں کی پوری ڈیٹیل آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ پھر بس میں آخر میں اتنا ہی آپ سے چاہوں گا کہ چونکہ یہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے، حج کی تربیت والا عمل ایسا عمل ہوتا ہے کہ جس کے اندر گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں پورا حج بیان نہیں کیا جا سکتا، پھر بھی ہم کیا کوشش کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں، موٹی موٹی باتیں آپ تک آ جائیں، تاکہ آپ کے لیے سمجھنے کی وجہ سے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ حج کا طریقہ آ جائے گا تو سفر آسان ہو جائے گا۔ تو ابھی سے آپ لوگ کوششوں کے اندر لگ جائیں، چاہے آپ کی جب بھی فلائٹ ہو، ابھی سے آپ دعائیں یاد کریں، اذکار یاد کریں، جو دعا جہاں پڑھنے والی میں نے آپ کو الگ الگ بتائیں، تلبیہ وغیرہ، یہ ساری دعاؤں کو آپ یاد کریں۔ ایسا نہیں کہ بھروسے رہیں کہ کتاب لوں گا اور کھول کر پڑھ لوں گا، یاد کیجئے انشاءاللہ ابھی سے۔ اور وہاں رہ کر جب تک آپ رہیں، کوشش کہیں کہ آپ کا اخلاق آپ کے ساتھ ہو، آپ کا کردار آپ کے ساتھ ہو۔ میں نے وہاں دیکھا ہے کہ وہاں اگر محبت کا رشتہ بن جائے تو رشتہ داریاں بن جاتی ہے، اور اگر وہاں نفرت ہو جائے تو سگے بھائیوں کی بھی بات چیت ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی۔ یہ میری نظروں کے میرے واقعات آپ کو بتا رہا ہوں، 4 سال کا میرا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس لیے وہاں جا کر اپنے دلوں کو تھوڑا نرم کر لینا، مدد کرنے کا جذبہ رکھنا۔ جو چیز اللہ آپ کو دے، گرمی زیادہ ہے پانی بانٹ دو، ٹھنڈا بانٹ دو، جو اللہ طاقت دے، آپ دیکھنا آپ کے خود کے اندر ایک الگ ہی وہاں پر انرجی آ جائے گی۔ وہاں میں نے دیکھا کہ غریب لوگ بھی جا کر خدمت کرنے لگ جاتے تھے۔ جو اللہ آپ کو طاقت دے آپ دیجئے، کیونکہ وہاں سارے اللہ کے مہمان، سارے اللہ کے مہمان ہیں، اسپیشل مہمان ہیں۔ پتہ نہیں کوئی غریب آیا ہے، کوئی حمال آیا ہے، کوئی مزدور آیا ہے، کیونکہ وہاں انسان اپنی حیثیت سے نہیں جاتا ہے، اللہ کی رضا سے جاتا ہے۔ حمال چلے جاتے ہیں اور کروڑوں پتی رہ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، نہیں جا پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں انسان اپنی مرضی سے نہیں، اللہ رب العالمین کے حکم سے جاتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو وہاں بلایا ہے تو اللہ کا بار بار شکریہ ادا کرو، اللہ تو قبول کر، تو نے مجھے توفیق دی، ورنہ میری کیا اوقات تھی کہ میں وہاں تک جا پاتا۔ بار بار اللہ کا شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ نے ہم کو، آپ کو، سب کو اس قابل بنایا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہی اے مولا، کوشش تو میں نے پوری کی کہ جتنی باتیں ہو سکے اس حج کے تعلق سے رکھیں، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان باتوں کے اندر اگر کوئی کوتاہی ہے، کوئی کمی ہے تو وہ میری طرف سے ہے، اللہ اگر ایک کمال ہے تو وہ تیری طرف سے ہے۔ اپنی ہر غلطی کے لیے میں اقرار رکھتا ہوں کہ کوئی بولنے میں غلطی ہو گئی ہو تو میں اس کے لیے رجوع کرنے کو ہمیشہ تیار رہتا ہوں، لیکن اگر کوئی اچھی بات بتائی ہو آپ عمل بھی کیجئے، اور اپنے اس سفر کے اندر خاص طور پر ہمیں بھی یاد رکھیے کہ اللہ ہم تمام کی مغفرت کر دے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔